نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم آمين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا باری تعالیٰ ہم آپ سے اس علم کا سوال کرتے ہیں جو نفع دینے والا ہو، اور اس رزق کا سوال کرتے ہیں جو حلال ہو، اور پھر اس کے بعد اس عمل کا سوال کرتے ہیں یا رب العزت جو آپ کے ہاں مقبول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہاں بیٹھنا آسان کر دیجیے گا، اس کو سمجھنا آسان کر دیجیے گا یا اللہ۔ یہ جو علم آپ ہمیں دے رہے ہیں یا رب العزت، ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں یا اللہ۔ ہمیں اس کو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یا اللہ۔ ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یا رب العزت۔ اللہ کرے کہ ہم جس دن ہم قرآن نہ پڑھیں ہم اسے مس کریں یا رب العزت۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا جینا مرنا یا اللہ ہمیں اپنا ساتھ دیجیے یا اللہ۔ جیسے آپ نے اللہ کے ولیوں کا ذکر اتنی پراؤڈلی کیا، اتنی فخر سے کیا یا اللہ، ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کے آپ ولی ہیں۔ اللہ ہمیں اچھے دوست دیجیے یا اللہ، ہمیں اچھے ساتھی دیجیے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت، سچی محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کے خیر خواہ کرنے والے ساتھی دیجیے یا اللہ۔ جو مشن لے کے ہم چلے ہوئے ہیں یا رب العزت، اس میں ہمیں مخلص دوستوں کی اور مخلص ساتھیوں کی یا باری تعالیٰ میں سوال کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشن میں ہمیں وہ ساتھی دیجیے یا اللہ جو سچے ساتھی ہیں، جو مخلص ساتھی ہیں اللہ، تیرے دین پہ چلنے والے ہیں۔ آمین اللہم آمین۔ چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارا یہ درود پاک، یہ چھوٹا سا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یا اللہ ان کے روضہ اقدس تک پہنچا دے یا اللہ۔ میری یہ تمام بہنیں مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ، ہم کلیکٹیولی یا اللہ ایز اے امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں یا اللہ۔ اس کے طفیل، اس کی برکت سے، اس کے صدقے سے یا اللہ آپ ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دیں اور ہمیں ہر برائی سے، ہر شیطان کے شر سے ہمیں پناہ دیجیے گا، ہر بری نظر سے بچائیے گا اللہ تعالیٰ۔ ہم سے خیر کا کام لیجیے، ہمارے بچوں کو یا رب العزت دین کے اوپر جو ہے وہ چلا دیں اور ان کے ایمان کی حفاظت کریں یا اللہ۔ ہماری نسلوں تک بھی، آخر تک بھی اللہ، ہماری نسلوں میں کوئی کافر پیدا نہ کرنا یا رب العزت یا اللہ۔ ہمیں ایمان والے، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت دیجیے گا، آمین اللہم آمین۔ ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنیں جو ابھی بعد میں آئی ہیں روم میں، آپ سب کو ویلکم کلاس میں۔ تو پیاری بہنوں، جیسا کہ سورہ ہود آپ نے دیکھا ہوگا، سورہ یونس ہم نے پڑھی اور اب سورہ ہود۔ اپنی اس میں ایک چیز نوٹ کی کہ اب یہ جو صورتیں ہیں نا، یہ بہت ساری صورتیں انبیاء کے نام سے آئیں گی۔ سورہ یونس ہم نے پڑھی، سورہ ہود، اس میں اسی جو ہمارا 12 جز ہے اس میں ہم بھی سورہ یوسف شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سورہ ہود جو ہے اس کے 10 رکوع ہیں، اس کی 123 آیات ہیں اور مکیہ سورہ ہے۔ اور اس کے تعارف میں تھوڑی سی میں آپ سے بات رکھوں پیاری بہنوں، کہ سورہ ہود اور سورہ یونس تقریباً ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی تھیں، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جن میں پچھلی قوموں پر آنے والے قہر الہی اور عذاب کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے، اور قیامت کے ہولناک واقعات اور جزا اور سزا کا خاص ذکر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریش مبارک یعنی بال مبارک سفید ہو گئے، تو ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو ہے بطور اظہار اور رنج کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے سورہ ہود نے برا کر دیا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سورہ ہود کے ساتھ سورہ الواقعہ، المرسلات، اما یتساءلون اور سورہ تکویر کا بھی ذکر آتا ہے، اور یہ جو ہے حاکم و ترمذی کی حدیث ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمانہ کیسا ہوگا۔ تو میں چاہتی ہوں پیاری بہنوں، آپ بھی اسی نظر، اسی دل، اسی ریفلیکشن کے ساتھ ریفلیکٹ کرتے ہوئے سورہ ہود کو پڑھیے گا، کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ تو آخر اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، کیا پڑھنے جا رہے ہیں ہم، رائٹ؟ اس میں ہم بہت سارے اہم نکات ہیں، اس میں سے کچھ آپ کی میں بات رکھ دوں، کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور اپنے رب سے معافی مانگو، ایسی معافی جس کا نتیجہ جو ہے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اس آیت میں مقصد وجود، میری اور آپ کی زندگی کا پرپس بتایا گیا، تاکہ اللہ تمہیں آزما کر دیکھے تم میں سے بہتر عمل کون کرنے والا ہے۔ یہ آیت 7 میں ہم پڑھیں گے۔ اور پیاری بہنوں، جو بہتر عمل ہوتا ہے نا، اس کی دو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو اب دیکھنا ہے، جب ہم اچھی باتیں اور اچھے عملوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے، اس کی دو ریکوائرمنٹ ہے۔ اللہ کے پاس جو ہے نا اچھا عمل، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کا معیار ہے، ایک، نیت کا اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی کوئی بھی کام۔ اگر اس کے اندر نیت صحیح نہیں ہے تو چاہے دیکھنے میں وہ عمل کتنا بھی حسین ہو، کتنا بھی نیک نظر آتا ہو، لیکن اس کے اندر اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارا وہ عمل ہو۔ اور اگر جو ہے قرآن اور سنت کے اگینسٹ ہمارے عمل ہیں، تو چاہے ہم اپنے طور پہ جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں، جتنے بھی اچھے عمل کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، حج عمرے کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر 1% بھی ریاکاری ہے، اگر اس کے اندر جو ہے 1% بھی دکھاوا، شو آف ہے، اس کے اندر 1% بھی جو ہے تکبر ہے، یا ذرا سا بھی ایسی جو ہے نیت خالص اللہ اور اللہ کے خاطر وہ عمل نہیں ہے، تو پیاری بہنوں وہ عمل بیکار۔ اس کے بعد آپ چاہے نماز اس طریقے سے پڑھیں جیسے جیسے کہی جا رہی ہے، کام جیسے مرضی کریں، لیکن اگر اس کا طریقہ رسول اللہ کا اور قرآن اور سنت کے ساتھ ٹکراتا ہے نا، تو پیاری بہنوں وہ بھی عمل بیکار ہے۔ تو ہم نے ایک چیز یہاں دے دیکھنی ہے کہ عمل جو اللہ کہہ رہی ہے نا، کیوں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پیدا کیوں کیا، تاکہ اللہ آزمائے تمہیں کہ تمہیں سے اچھے عمل کون سے کرتا ہے، کیونکہ عمل کرنا، کوانٹٹی کرنی بہت آسان ہے، کوالٹی پہ فوکس کرنا، اور وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ کوالٹی یہ ہے کہ جو ایک تو نیت خالص اللہ کی ہو، اس لیے بار 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 اپنی نیتوں کو چیک کرنا۔ ایون آپ کے گھر میں کہ مہمان آ رہے ہیں نا، تو چیک کریں میں کیوں مہمانوں کو بلا رہی ہوں، میں اپنے بچوں کو کھانا کیوں پکا کے دے رہی ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیوں حسن سلوک کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ میں یہ نماز کیوں پڑھ رہی ہوں؟ کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ میں سر پہ کپڑا کیوں رکھ رہی ہوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اس میں نے کسی کو نہیں دکھانا، یہ قرآن میں کیوں پڑھ رہی ہوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔ میں نے کسی کو شو آف نہیں کرنا، میں نے کسی کو امپریس نہیں کرنا، میں نے کسی کے آگے نمبر نہیں بنانے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، قرآن کا طریقہ کیا تھا؟ جب تک ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کریں گے نا پیاری بہنوں، تو ہم میں سے ہر ایک کے طریقے بھی ڈیفرنٹ رہیں گے، اور ہماری زندگیوں کے اندر سکون بھی نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود کہ صدقہ خیرات بھی کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اس کے باوجود کہ سارے نیک کام ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، طریقہ نبی، نبی کا طریقہ، اور نیت اللہ کی خاطر صرف، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے اندر ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، ان کا بنانا اللہ کے حکم سے تھا، یہ پڑھیں گے، جس میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا ایمان لانے والے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے سوائے ان کے بیٹے کے اور بیوی کے، کیونکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت حود علیہ السلام کی قوم عاد کا دعوت حق سے انکار، اس کا انجام، یہ ہم پہلے ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، تو اب بار بار ڈفرینٹ
جو ہے شکلوں میں آئیں گی، وہ لٹل بٹ مور ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گی، یا ایز اے ریمائنڈرز آج آج آئیں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر پڑھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق کی جو علیہ السلام کی بشارت، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، یعنی کہ حضرت ابراہیم کا بیٹا اسحاق، پھر اسحاق کا بیٹا آگے یعقوب علیہ السلام، تو بیٹے کا اور پھر پوتے کی جو ہے وہ خوشخبری۔ قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا، انہیں الٹ دیا گیا، ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ حضرت شعیب کی دعوت حق اور قوم کا انکار پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنا، وہ دوبارہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو یہ تاکید کی جا رہی ہے، کیا؟ مجھے اور آپ کو کیا تاکید کی جا رہی ہے؟ کہ راستے پر قائم رہنا، سیدھے راستے پہ قائم رہنا، بندگی سے حد زیادہ جو ہے نا وہ تجاوز نہ کرنا، جو اللہ کا جیسا حق ہے نا اس سے نہ آگے بڑھنا ہے نہ کم ہونا ہے، پھر ظالموں کی طرف نہ جھکنا، اور نہ یعنی نہ تعلق اور نہ ہی ان سے متاثر ہونا ہے جو ظالم ہیں۔ اور ہم پڑھتے جا رہے ہیں ظلم اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں کیا ہے؟ کہ کسی چیز سے وہ کام نہ لیا جائے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ظلم اپنے ساتھ جو ہے وہ جو ہے نا سنسیئر نہ ہونا، ظلم دوسروں کے ساتھ سنسیئر نہ ہونا، ٹرانسپیرنٹ نہ ہونا، منافقت جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو پسند نہیں کرتے، بظاہر مسلمان ہیں لیکن حرکتیں ان کی بالکل دین کے اگینسٹ ہیں۔ کبھی کیٹر نہ کرو، انٹرٹین نہ کرو کسی کے گناہ کو، کسی کے گناہ پہ اپنی جو ہے وہ جو ہے اپنا اس کو ٹائم نہ دو، آپ اپنی جو ہے انرجی نہ لگاؤ، آپ اس کو جو ہے کبھی کسی ایسے گروپ کے اندر شامل نہ ہو جو کھلے عام جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے، اور وہ کھلے عام اللہ کی آیات کو کا مذاق اڑا رہا ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ ہیں بہت امپورٹنٹ چیزیں جو مجھے اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جائیں گی۔ اور پھر کیا کہ یعنی جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی کا اصل طریقہ کیا ہے؟ کہ تم خود زیادہ سے زیادہ نیکی کرو، یعنی برائی کو نیکی جو ہے ختم کرتی ہے۔ نیک بنو اور اپنی نیکی سے اس بدی کو شکست دو، نماز کے ذریعے اللہ کی یاد تازہ کرو، اور اسی طاقت کے ذریعے عملاً خیر و اصلاح کا نظام قائم کر سکو گے۔ یہ ہم آیہ 112 سے لے کے 114 تک پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ ہود میں۔ اس کے بعد سورہ جو ہے یوسف شروع ہو جائے گی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے اس کے اندر ہم کون سے ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ نمبر 1 میں ونس اگین الف لام را، الف لام را۔ اب اگین اس میں وقفہ ہے آگے، اور یہ آیت کا ہی حصہ ہے، اسی طرح ہم نے سورہ یونس کے اندر بھی پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، کتاب ہے محکم کی گئی، حکمت سے بھری ہوئی کتاب، اللہ کی کتاب حکمتوں سے بھری ہوئی، پرفیکٹ کتاب، آیاتہ اس کی آیات، پھر کھول کر بیان کی۔ ایک تو یہ کتاب قرآن حکمتوں سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے، وزڈم سے بھرا ہوا، پھر اس کی آیات، اس کی نشانیاں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا، ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر دیا گیا، کھول کھول کر بیان کر دی۔ کس کی طرف سے؟ من لدن، کس کی طرف سے؟ وہ جو حکیم ہے، الحکیم، اللہ سبحانہ و تعالی، خبیر جس کو ہر خبر ہے۔ اللہ پاک کے دو بیوٹیفل جو ہے اوصاف، اللہ کے اسماء الحسنہ، الحکیم، الخبیر۔ آیہ نمبر 2 میں اللہ تعبدو الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو تم مگر اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کو جو ہے اللہ ان کا جو ہے یہ ان کی پہچان اور ان کا جو ان کی بعثت کا مقصد بتایا گیا۔ آیہ 3 میں بھی بتا رہے ہیں کہ وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ بخشش چاہو، استغفار کرو اپنے رب سے،
پھر پلٹ آؤ تم اس کی طرف، دے گا وہ تمہیں بہترین سامان زندگی ایک مقرر مدت تک، یعنی کہ جہاں تک جب تک ہماری زندگی ہے، اور دے گا ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ اجر۔ اگر تم منہ پھیرو گے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اگر تم منہ پھیرو گے تو میں ڈرتا ہوں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک عذاب سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی قوم کو اس وقت۔ اور پھر الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیا 5 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، دیکھو یہ لوگ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ یہ چھپ جائیں اس اللہ سے۔ خبردار، جس وقت ڈھانپتے ہیں یہ لوگ خود کو کپڑوں سے، وہ جانتا ہے ہر بات جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ انہو علیم بذات الصدور، کہ یہ پوری طرح باخبر ہے، اللہ پوری طرح خبردار ہے سینے کے بھیدوں میں سے۔ تو یہاں اس چیز کو دیکھتے ہیں آج، آیت نمبر جو 5 ہے نا پیاری بہنوں، یہ مقام مشکلات القرآن کے اندر آتا ہے۔ قرآن کے اندر کچھ ایسے مقامات ہیں جو بڑی مشکل ہیں، بڑے بڑے ہارڈ آن ہیئرنگ ہے، ٹھیک ہے، سینے کے اوپر جو ہے نا بہت مشکل جو ہے نا وزن ڈالتے ہیں، رائٹ۔ اور اس میں کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، ہمیں اسکالر بتاتے ہیں کہ ثنا یا یسنی کے معنی ہوتے ہیں پھیرنے کے، موڑنے کے، لپیٹنے کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا تھا، جب رسول اللہ کو آتے دیکھتے ہوتے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو رخ بدل لیتے تھے، سبحان اللہ، یا کپڑا انہوں کے ہوتا نا، کپڑے سے نا منہ ڈھانپ لینا، چھپا لینا کہ کہیں آمنا سامنا نہ ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مخاطب کر کے کچھ بات نہ کہنے لگ جائیں۔ تو یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ حق کا سامنا اور بھی حقیقت کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ کسی چیز کو جو ہے نا یہ اوائڈ کرنے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کے علاوہ ایک اور اس میں جو ہے وہ بخاری شریف کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو ہے نا ان کے حوالے سے نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اہل ایمان پر حیا کا بہت غلبہ تھا، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ تو کپڑے بھی بدلتے تھے نا تو وہ بیٹھ کے بتا کرتے تھے، انہیں اتنی ان کے اندر حیا تھی کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ فرشتے سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ انسان تو کسی بھی وقت جو ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ شاور بھی لینا یا انہوں نے کپڑے بدلنے تو وہ بڑا سمٹ کر بیٹھا کرتے تھے، اور اسی حالت کے اندر جو ہے نا فٹافٹ جو ہے نا وہ اس وجہ سے کہ وہ دیکھے نہ جا سکیں، تو اس وقت بھی یا قضاء حاجت کے وقت بھی پورے سطر کا اہتمام کرتے تھے۔ اس حوالے سے بھی اس حکم کا آتا ہے کہ تم اس سلسلے میں جو کچھ بھی کر لو اللہ کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکتے، لہٰذا سطر چھپانے کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کی معروف طریقے سے پیروی کرو اور غلو نہ کرو۔ تو یہ بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کسی بھی بات میں غلو نہ کرو۔ تو پیاری بہنوں، یہاں سب سے پہلے حیا کی ہم ذرا باتیں کر لیں تو ہم اس آیت سے ایک چیز سیکھیں، کیا ہمارے حیا کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کیا ہمارے حیا کے معاملات کیسے ہیں پیاری بہنوں؟ ہمارے کپڑے کیسے ہیں؟ ہمارا بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے نامحرموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر نامحرموں کے ساتھ ہمارے دیکھیں یہ جو بھابھی بھابھی کلچر ہے نا، بھائی بھائی کلچر ہے، منہ بھولا بھائی اور منہ بولیاں بہنیں، اور یہ بھابھی کلچریں ہیں، رائٹ۔ دوسرے مرد ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور ہم ننگے سر اور ماڈرن کپڑوں کے ساتھ ہم نامحرم کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں پیاری بہنوں۔ تو میں آپ کو کے سامنے ان صحابہ کی بات کر رہی ہیں جو کپڑے بھی اگر اتارتے تھے نا تو وہ چھپ کر بیٹھ کے اور گھٹ کے بیٹھ کے کرتے تھے تاکہ جو ہے نا فرشتے اور شیاطین ارد گرد ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ اکیلے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ اکیلے نہیں ہوتے ہیں، بہت ساری جو ہے وہ دوسری جو ہے چیزیں ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور جب ہم اللہ کے حدود توڑ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہم سب سے زیادہ جو ہے نا ٹارگٹ ہوتے ہیں نیگیٹیو انرجیز کا بھی، وہ ہمارے اوپر اٹیک کرتی ہیں۔ اگر دیکھیں میاں بیوی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، اگر آپ ایک دوسرے کے پاس جاؤ تو اس کا بھی کیا طریقہ ہے، وضو کر کے جاؤ، بسم اللہ پڑھو،
اور پھر نیک نیتی کے ساتھ، کیا ہمارے تعلقات جو ہیں وہ میاں بیوی کے ایسے ہوتے ہیں؟ ہاں، تو یہاں ہمیں ایک چیز کو سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ڈھانپتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو تو تم چھپاتے ہو، اللہ کہتا ہے میرے سے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو پیاری بہنوں، 11واں سپارہ ہم نے ختم کر لینا ہے 5ویں آیت کے ساتھ، اور اگلی چھٹی آیت میں ہم جو ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں، ہم نے 12 سال کے ہو جانا ہے آج۔ کیا ابھی تک 11 سپاروں میں سے آپ کے عمل میں کوئی چیز آئی ہے؟ اب یہ ہے میرا آپ لوگوں کے لیے کھلا سوال چھوڑ کے میں آگے بڑھ جاؤں گی، آپ سب نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ ایسی جو اپنے فزیکل جو ایکٹیو تبدیلی لے کے آئے۔ اگر کوئی ایک آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کا نہ صرف کہ اس کو اکنالج کیا ہے، اس کا سامنا کیا، اپنی شارٹ کمیز کو دیکھا ہے، اور آپ نے اس کے اندر جو ہے نا چاہے 1%، 2% ہی لی، آپ نے کوئی تبدیلی لے کے آئی ہیں پیاری بہنوں۔ تو آج سے 15 سال پہلے اسی طرح کا ایک رمضان تھا، اور اس وقت جو ہے میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، مجھے اللہ پاک نے اسی طرح قرآن پاک ڈیٹیل سے پڑھنے کی توفیق دی تھی، اور میں نے اس وقت جو ہے نا 15 16 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ دعا مانگی تھی، یا رب العزت میں اس رمضان میں اپنا جو ہے ابایا پہنوں گی، میں ڈھانکا کرتی تھی، اسکارف لیا کرتی تھی، ابایا، اور میں کبھی زندگی میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ میں کبھی ابایا پہنوں گی۔ دس واز سم تھنگ آئی واز نیور تھنک کہ میں اپنے اوپر کروں گی۔ تو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ، یہ ہے وہ مجھے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا، میں ابایا پہنوں گی۔ اور اس رمضان سے لے کے انشاءاللہ اس رمضان تک کوشش ہوتی ہے، ابائے پہ نہیں ہے تو کم از کم ماڈسٹ کلوتھنگ ہوتی ہے، رائٹ؟ کسی ایسی جگہوں میں ہم رہتے ہیں، اگر کسی جگہ ہم نہیں بھی پہن پا رہے ہوتے تو میک شور کریں پیاری بہنوں کھلے کپڑے پہنیں، میک شور کریں آپ کی جو ہے نا سینے کور ہوں، میک شور کریں آپ کی باڈی کی شیپ آپ کے کپڑوں میں نظر نہ آ رہی ہو، آپ میک شور کریں آپ اپنے کھلے ٹروزر پہنیے، آپ کھلے کھلے کپڑے پہنیے، اور نام محرموں کے سامنے مت اتنا زیادہ اوپن ہوں گھروں کے اندر کہ غیر مرد بھی آ رہے ہیں اور جو ہے ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں، اور ہم کھلا ہی ہا ہا کر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو حیا جو ہے پیاری بہنوں وہ بہت ضروری ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے نا کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے آپ نے ضرور اس وقت کچھ لکھ لیا ہوگا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ثابت قدمی دے اور آپ کی مدد کرے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں آیا نمبر جو ہے نا، آیا نمبر 6 میں چلتے ہیں، اور 12واں سپارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، اور اس میں کائنات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو رزق کا تقسیم کا طریقہ ہے نا، نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ واضح کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہر جاندار کی ضروریات زندگی فراہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیاری بہنوں دیکھیں کہ بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے، مگر اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے اتار دیتا ہے۔ اب آپ نے نا غور کر کے نا اس سپارے کو سننا ہے۔ اللہ امیجن کریں بچہ بعد میں آتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں جو ہے رزق اس کا پہلے آ جاتا ہے، اور لیکن جہاں کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ اللہ کے اس نظام، اس کے قانون کو پیچھے ڈال کے ایسے قوانین بنائے گا کہ جس کے تحت ایک فرد کے حصے کا رزق دوسرے کی جھولی میں چلا جائے، تو یا آپ نے حق مارا کسی دوسرے کا، یا دولت کی ایسے تقسیم کی کہ اپنے فیورٹس جو ہیں آپ نے اس پہ کر دیا، اور آپ نے اب دوسرے لوگوں کو بھول گئے، رائٹ؟ اور کہیں دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، کہیں لوگ جو ہیں وہ فاقوں پہ مجبور ہو جائیں، جہاں لہٰذا کہیں جہاں بھی رزق کی تقسیم میں کوئی کمی بیشی نظر آئے گی تو سمجھ لیجئے گا پیاری بہنوں وہ انسان خود اس کا ذمہ دار ہے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کی کوئی خوشی ہے، کوئی شادی ہے یا کوئی خوشی ہے نا، اس میں صرف آپ کو امیر لوگ نظر آ رہے ہیں نا پیاری بہنوں، تو اس محفل کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے خاندان، اپنی فیملی میں سے ایک بگ چنک جو ہے آپ نے اسے اگنور کر دیا، اور ہم کیا کرتے ہیں، جو ذرا مالدار ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، ان کو تو ہم بڑی انویٹیشن دیتے ہیں، اور اپنے خاندان کے غریب اور جو ہے مسکین لوگوں کو بھول جاتے ہیں، ان کو ہم نے نہیں انوائٹ کرنا ہوتا۔
اللہ نے لوگوں کا رزق ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، اور اس طرح سے ہم جانچے جائیں گے کہ ہم کتنے جو ہیں اللہ والے ہیں، کتنے اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا پیاری بہنوں، جب خوشیاں آئیں نا، تو اپنے صرف امیر لوگوں کو ہی نہ کھلائیں جن کے پاس تو کھانے کو اتنا زیادہ ہے کہ وہ تو آدھے سے زیادہ کھانا ان کا گاربیج میں جا رہا ہے، تو اپنے اپنے فیملیوں کے غریب لوگوں کو بھی اتنی عزت دیجیے جتنی آپ امیر لوگوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں آیت 6 میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کل فی کتاب مبین، اور نہیں کوئی جاندار روئے زمین پر مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، اور وہ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے سونپنے کی جگہ، ہر بات درج ہے کھلی کتاب میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، چاہے آپ امیجن کریں پیاری بہنوں کہ اس زمین کے اوپر جو ہے کتنے چھوٹے چھوٹے رینگتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوں گے جن کا ہمیں نہیں پتا، اس سمندر کے اندر کیسی کیسی مخلوق ہے جس کا ہمیں نہیں پتا، پتھروں کے اندر بھی کیڑا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، ہمیں تو اتنا نہیں پتا کہ آپ کی، اگر آپ کا گھر ہے نا، آپ ہی کے ہاتھوں کے لکھ رکھی ہوئی، آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا اس کلازٹ کے اندر کیا کیا چیز پڑی ہے، آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا آپ کے کچن کے اندر کس وقت کہاں کون سی چیز پڑی ہوئی ہے، رائٹ؟ ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں ہوتا، ہم ایک فرینڈ کے گھر جاتے ہیں، دوبارہ جائیں تو ہمیں اس کا ایڈریس بھولا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں پوری زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، اللہ نے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے کہاں وہ رہتا ہے اور اس نے کتنی دیر وہاں رہنا ہے، اس کے مستقل ٹھکانے کا بھی اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہر بات ایک کھلی کتاب کے اندر درج ہے۔ آیا 7 میں اللہ کہہ رہی ہے اور وہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور تھا اس کا عرش پانی پر، پیدا کیا تم کو تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل ہے، بہتر عمل کے لحاظ سے، اور اگر تم کہتے ہو کہ یقیناً تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، تو وہ فوراً بول اٹھتے ہیں جو لوگ کافر ہیں نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیتے تھے کہ جب وہ کہتے تھے نا کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ آخرت کا عقیدہ بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، رائٹ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ تو کھلا جادو ہے۔ آیا 8 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور اگر ہم مؤخر کرتے ہیں ان سے عذاب ایک مقرر مدت تک، تو ضرور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کس چیز نے روک رکھا ہے اسے، یاد رکھو جس دن آئے گا وہ عذاب ان پر نہیں ٹلے گا، وہ ان سے اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو میں ابھی تو عذاب جو ہے قیامت کا ایک ٹائم مقرر ہے، اور اگر اگر یہ جو کہتے ہیں نا کہ کس چیز نے روک رکھا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جس دن یہ عذاب آئے گا نا تو انہیں پتہ چلے گا یہ کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے۔ آیا 9 میں اللہ کہتے ہیں اگر ہم چکھاتے انسان کو مزہ اپنی کسی نعمت کا پھر چھین لیتے ہیں مجھ سے، تو وہ ضرور مایوس ہو کر نہ شکرا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے دو ایسے ایموشنز ہیں پیاری بہنوں جس کے بیس پہ انسان، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان جو ہے نا وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے، انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں پھر اس کو چھین لیتے ہیں۔ فار انسٹنس بچہ ہے، اللہ نے بچہ دیا، اللہ نے واپس لے لیا، ہمارے ماں باپ ہیں اللہ نے دیے واپس لے لیے، ہمارے رشتہ دار ہیں اللہ نے دیے اللہ نے واپس لے لیے، یا کوئی نعمت اللہ دیتا ہے نقصان ہو جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ میں نے ہی تو دی تھی، اور اللہ کہتے ہیں پھر ہم اسے چھین لیتے ہیں نا، تو سب سے پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، لا یعوس کفور، اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو یاد کر رکھیں پیاری بہنوں، جو ناشکری ہوتی ہے نا انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، اور مایوسی جو ہے وہ شیطان کا دوسرا نام ہے۔ شیطان جو ہے وہ مایوس ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے، مایوسی جو ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے، تو یہ جو ایموشن ہوتا ہے نا مایوس ہو جانا، ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جانا، تو وہ انسان کو انگریٹفلنس کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آگے اللہ کہتے ہیں اگلی آیت میں اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو مزہ نعمتوں کا بعد کسی تکلیف کے جو پہنچی ہوتی ہے اسے، تو ضرور کہنے لگتا ہے کہ دور ہوگی سب سختیاں مجھ سے، اور پھر وہ پھولا نہیں سماتا کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب میں اس کو کوئی نعمت دیتا ہوں تو سارا کریڈٹ خود کو ہی لے لیتا ہے، کہتا ہے میں تو ڈیزرو کرتا تھا، میں تو ڈیزرو کرتا تھا، اکڑنے لگتا ہے۔ اللہ کہنے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ اجر کبیر۔ اب یہ دوسری ٹائپ کے جو لوگ ہیں اللہ کہتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو اس پہ صبر کرتے ہیں، نعمت ملی تو شکر کیا، اللہ نے لے لی تو صبر کر دیا، لیکن اور کرتے ہیں نیک کام، وہ بیٹھ نہیں جاتے دروازے بند کر کے اندھیرا کر کے اور سر پہ دوپٹہ باندھ کے وہ رو کے جو ہے نا اپنا وقت نہیں گزارتے، نہیں، وہ راضی رہتے ہیں اللہ کے اور
اور جو کام ان کے اوپر ذمہ دیا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، دے موو آن۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو دکھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان کو تکلیف نہیں ہے، نہیں، وہ اللہ کا شکر، نعمت میں شکر، اور پھر تکلیف میں صبر، کہہ کہ یا اللہ یہ تو ہی تو ہے جس نے مجھے یہ خوشی بھی دی تھی، آج مجھ پہ مشکل وقت ہے، یا اللہ وہ تیری طرف سے ہے، اور مجھے پتہ ہے تیرے ہر کام میں نعمت حکمت ہے، تم اللہ 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 کہتا ہے جو تمہیں کام کرنا ہے نا وہ کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ تو یہ جو بخششیں اور اجر ہوتی ہیں پیاری بہنوں، اس کی قیمت بھی ہے۔ آیت 12 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ شاید تم چھوڑنے والے ہو، اب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا جا رہا ہے کہ شاید تم چھوڑنے والے ہو اس سے جو کچھ وحی کیا جا رہا ہے تمہاری طرف سے، وہ تنگ ہونے لگا اس کی وجہ سے تمہارا سینہ، اس بنا پر کہ کہیں گے کہ لوگ کیوں نہیں اتارا تم پر اس پر کوئی خزانہ۔ آپ کو یاد ہے نا، اب یہ سیم چیزیں جو ہیں بار بار ہم پڑھیں، اور یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، حقیقت یہ ہے کہ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ ہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اداس ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اب ان کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ آپ صرف خبردار کرنے کے لیے ہو، آپ وارنر بنا کے بھیجے گئے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت 30 میں کہتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں خود گھڑ لیے اس نے یہ کتاب، کہہ دیجئے کہ اچھا تو تم 10 صورتیں اس کی مانت کھڑی ہوئی لے آؤ، بلا لو جن جن کو تم بلا سکتے ہو اپنے معبودوں میں سے مدد کے لیے، اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے کہ اللہ نے کہا اچھا اگر تم یہ انکار کر دیا نا، تمہیں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے لے کے آئی ہیں، تم ایسا کرو نا، جاؤ تم بھی جاؤ کہ گھر کے لے آؤ کوئی، کہ جو ہے نا وہ صورتیں لے آؤ کچھ، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں پھر اگر نہ قبول کریں میں تمہاری بات تو جان رکھو حقیقت یہ ہے کہ نازل کی ہے گئی ہے کتاب اللہ کے علم سے، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، کیا تم اس امر حق کے آگے، یعنی اس کتاب کے آگے سر تسلیم خم کرتے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہو، تم سبمٹ ہوتے ہو؟ آیا 15 میں اللہ کہہ رہے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی، دنیا چاہیے بس ان کو، تو اور اس کی رونق، تو پورا پورا دیتے ہیں ہم اسے بدلہ، کہ اللہ کہتے ہیں اس کو دنیا دے دیں گے ہم ان کو، بدلہ ان کو ان کے اعمال کا اسی دنیا میں، اور ان کے ساتھ اس میں ذرا کمی نہیں کی جاتی۔ تو پیاری بہنوں اگر ہماری زندگی ہر وقت دنیا کے لیے چل رہی ہے نا، یہ پوائنٹ آف جو ہے نا اس وقت تھنکنگ ہے، آپ نے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا وقت صرف دنیا کے لیے لگ رہا ہے نا، اور اللہ کی جب باری آتی ہے تو ہم اسے گن گن کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہیں اب اللہ کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جو انسان چاہتا ہے نا کہ اس کو بس دنیا کی چیزیں چاہیے، تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں اس کو مکمل طور پہ اس کے اعمال کا بدلہ مل جائے گا، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آیا 16 میں آگے اللہ کنٹینیو کر رہے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار اللہم لا تجعلنا منہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ سوائے جہنم کے، اور برباد ہو گیا وہ جو بنایا تھا انہوں نے اس دنیا میں، اور ضائع ہو گئے وہ تمام سب اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ آیا 17 اور 18 میں اللہ کہہ رہے ہیں بھلا وہ لوگ جو رکھتے ہیں روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے۔ اب آپ نے نا بینہ مانگنی ہے اللہ سے، اللہ مجھے بینہ دے۔ بینہ میں نے بتایا تھا نا کہ جو انسان کی فطرت ہے اور اس کا انٹلیکٹ جب دونوں مل جاتے ہیں نا، تو پھر حق جو ہے وہ واضح ہونے کے بعد ایک سیکنڈ لگتا ہے، انسان جو ہے کہ ضد نہیں کرتا، وہ پھر حق کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا، حق کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور آج اور پھر اگر بھلا وہ لوگ جو رکھتے ہیں روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے، اور آج اس کے ساتھ ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو ہے رہنمائی تھی اور رحمت کے لیے آ چکی تھی، کیا ایسے لوگ قرآن کا انکار کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب آئی، اب اس کے بعد قرآن آ گیا ہے، تو وہ کیا اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ ان کو تو رشد مل گیا ہوا ہے، ان کے پاس تو روشن دلیل ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو ایمان لائیں گے اس پر، اور جو انکار کرے گا اس کا گروہوں میں سے تو آگ ہے اس کا ٹھکانہ۔ بس نہ پڑھنا تم کسی شک میں اس کے بارے میں، یقیناً یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لیکن پھر بھی بہت سے انسان ایمان نہیں لاتے۔ آئی آئی ٹی میں اللہ کہہ رہے ہیں وہ کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ، ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، اور کہیں گے گواہ کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ گھڑا تھا اپنے رب پر۔ اللہ کہیں گے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، سنو لعنت ہے اللہ کی ایسے ظالموں پر۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیا 19 میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ اب اپنے آپ کو نا ڈھونڈیں پیاری بہنوں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں۔ اور میری یہ جو آیت ہے نا، اس میں میری جتنی بھی میری بہنیں اس وقت جو ہیں وہ گھر کے بڑے ہیں نا، میں ان سے بھی مخاطب ہوں،
اور ہر ایج کی سسٹر سے میں مخاطب ہوں اس میں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور چاہتے ہیں اس کو ٹیڑھا کرنا، اور یہی وہ لوگ ہیں آخرت کے منکر ہیں۔ وہ لوگ نہیں ہیں ایسے کہ عاجز کر سکیں اللہ کو زمین میں، نہیں ہے ان کا اللہ کے سوا کوئی حمایتی، دگنا دیا جائے گا انہیں عذاب، کیونکہ شدت کفر کی بنا پر وہ نہ طاقت رکھتے تھے کوئی بات سننے کی، نہ کچھ دیکھ سکتے تھے۔ تو پیاری بہنوں، ہمارے گھروں میں ہماری کچھ بچیاں ہوتی ہیں، ہماری بہویں ہوتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، اگر وہ دین کی طرف جانا چاہیں نا، اللہ کے لیے ان سے کچن کے کام تھوڑے سے کم کروا لیا کر۔ یہ میری ہمبل ہاتھ جوڑ کر میری اپنے گھر کے بڑوں سے ریکویسٹ ہے، آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اگر کسی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا تھا نا ٹائم کے اوپر کہ ہم اللہ کے راستوں میں نکل پڑتے، تو اب آپ کے پاس ٹائم ہے اپنے بچوں میں، کوئی بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی کوئی نند، آپ کی بھابھی، کسی بھی رشتے میں اللہ کے راستے پہ جا رہی ہے نا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو مت روکیں۔ اور اگر وہ آ کر آپ کو اللہ کا کوئی حکم بتاتی ہیں، ان کا مذاق مت اڑائیے۔ یہ آپ کے گھروں میں اللہ ایک ایک بندہ چنتا ہے، یاد رکھیں، جس کی وجہ سے اس گھر کو اللہ پاک کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی کائنڈلی اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو دین کی طرف اس کا رجحان ہو گیا ہے، اس کے لیے، خدا کے لیے سارے مل کے اس کو مدد کریں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں مدد کرنا، اور ان کو منع کرنا، روکنا، یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کام کرنا ہے۔ آیت 20 میں اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دگنا کر کے اللہ تعالیٰ دے گا عذاب۔ تو کافر صرف یہ نہیں تھے، کفر یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کا انکار کر دیا، کفر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کہا ڈو، ہم وہ کہیں نو، سوری، وہ ہم نے نہیں کرنا، یہ بھی انکار ہے، یہ بھی کفر کے اندر آتا ہے۔ آیت 21 سے 23 میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، اور گم ہو گئے ان سے وہ سب جن کو انہوں نے جھوٹ موٹ معبود بنا رکھا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اللہ کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام۔ یہ پریکٹس چاہیے پیاری بہنوں، اللہ کا اسلام جو پریکٹیکل ہے، پریکٹس مانگتا ہے۔ اس اگر یہ جو لو ہے نا، لو ہم جس کو کہتے ہیں، اگر یہ جو ہے ایکٹیو ہے، اگر یہ ایکٹیو نہ ہو لو، تو یہ پھر لو نہیں ہے، یہ خالی ایک فکرہ ہے۔ مگر اگر ہم کہتے ہیں نا ہمیں کسی سے محبت ہے، تو اٹ ہیز ٹو بی ان ایکشن، اٹ ہیز ٹو شون ان ایکشن، ادر وائز جو ہے یہ صرف بات ہی ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور پھر کیا کیا انہوں نے، وہ جھکے رہے اپنے اللہ کے حضور، اپنے رب کے حضور، یہی لوگ ہیں اہل جنت، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اب آگے اللہ تعالیٰ دو لوگوں کی مثال دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت 24 سے 27 تک میں آگے اس کو پڑھوں گی، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، مثال ان دو گروہوں کی ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص اندھا ہو، بہرا ہو، دوسرا شخص دیکھنے سننے والا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں بطور مثال بھی؟ ایون اللہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اندھا ہے اور ایک بہرا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے دیکھنے سننے والا ہو، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور بے شبہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کیا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بہت نا لمبا، آگے ہم دیکھیں گے اس کا ذکر ہوگا، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ نے پہلے جو پڑھا تھا وہ اس کا تھوڑا تھوڑا اس کا تھا، ہم نے انٹروڈکشن پڑھا تھا، اور یہاں آ کے آپ دیکھیے گا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اور یہ انباء الرسل میں نے بتایا تھا نا کہ یہ انباء جو ہے نا، انباء الرسل کہتے ہیں رسولوں، 6 ایسے نبی ہیں جن کی خبریں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے، اور انہی میں سے 6 رسول میں سے آج ہم جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ جو 6 رسول ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بڑی تکرار کے ساتھ آتا ہے، بار 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 بار، کیونکہ یہ اس وجہ سے کہ قرآن کے جو اولین مخاطب تھے وہ یہ ان کی قومیں تھیں۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا شبہ بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، اس نے کہا یقیناً میں ہوں تمہارے لیے خبردار کرنے والا، صاف صاف، اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، بے شک مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک دن آ جائے گا دردناک عذاب۔
تو کہا کچھ سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم میں سے کہ نہیں دیکھتے ہم تمہیں مگر ایک آدمی اپنے جیسا، اور نہیں دیکھتے کہ ہم پیروی کریں تمہاری سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں سے ادنا درجے کے ہیں، سطحی سوچ والے۔ دیکھیں یہ وہی کانسیپٹ آ جاتا ہے جو ہے حسد کا اور تکبر کا، اور نہیں دیکھتے ہم تمہیں کہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ خیال کرتے ہیں ہم تمہیں جھوٹا۔ آیا 28 سے 29 میں اب کیا ہے فرمایا نوح علیہ السلام نے، فرمایا میری قوم ذرا سوچو، اگر قائم ہوں میں ایک کھلی شہادت پر اپنے رب کی طرف سے دی ہو اس نے مجھے رحمت بطور خاص، اندھا رکھا گیا ہو اس سے تمہیں، تو کیا ہم اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں تم کو جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، نہیں مانگتا میں تم سے اس خدمت پر مال اور زر، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے، اور نہیں ہوں میں پرے یا ہٹانے والا اپنے پاس سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو کہتے تھے نا کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ جو ہے نا معاشرے کے جو ہے نا وہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں پرے نہیں ہٹا سکتا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، یقیناً وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں تم لوگ جہالت میں ہو۔ آگے 30 آیات سے 32 تک ہم پڑھتے ہیں کہ اب جو ہے انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اور اے میری قوم، کون پہنچائے گا مجھے اللہ کی پکڑ سے اگر میں نے دھتکار دیا انہیں؟ کیا نہیں سمجھتے تم یہ بات؟ اور نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کی باتیں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں لوگوں کے بارے میں جن کو حقیر سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں کہ ہرگز نہیں دے گا اللہ بھلائی۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یقیناً میں اگر ایسا کہوں تو ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھیں کتنا پیئر پریشر ہے ایک پروفٹ کے لیے، رائٹ؟ آئے 32 میں اللہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اے نوح، یقیناً تو نے ہم سے جھگڑا کر لیا اور بہت جھگڑا کر لیا، بس اب تو لے آ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، 600 ایئر کم 1000 ایئر جو ہے وہ اپنی قوم پہ تبلیغ کی، اور آپ کو پتہ ہے صرف 80 لوگ تھے جنہوں نے آپ پر ایمان لے کے آئے تھے، آپ کو فالو کیا تھا، اونلی 80۔ امیجن کریں۔ تو آگے جو ہے یہ پوری کہانی چڑھ رہی ہے، تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے ترجمہ ہی پڑھتی ہوں تو آپ کو اس کی سمجھ آتی رہے گی۔ آیا 33 سے 37 تک پڑھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ ہے کہ لائے گا تم پر اللہ عذاب اگر چاہے گا، اور نہیں ہو تم اللہ کو کسی طرح عاجز کرنے والے، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتی تمہیں میری خیر خواہی اگر میں چاہوں بھلا کرنا تمہارے ساتھ، اگر ہو اللہ کا ارادہ کہ تمہیں گمراہ کر دے، وہی تمہارا مالک ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس نے اس قرآن کو؟ کہو، اب یہاں دیکھیں درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو لوگ آپ کے اوپر یقین نہیں نہ کر رہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ پرانے قصص الانبیاء اور انباء الرسل بتا کے نا لوگوں کو آگے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تو اسی طرح پروفٹ میرے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے تھے، انہوں نے جب جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہیں سیم ہی میسج دے رہے ہو، اگر تم نے بھی رسول کو جھٹلا دیا تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ لوگ کہتے ہیں گھڑ لیا اس نے اس قرآن کو؟ کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو میرے اوپر ذمہ داری ہے میرے جرم کی، اور میں بری ہوں ان جرائم سے تم کرتے ہو۔ پھر نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہی کی نوح علیہ السلام کی طرف صورتحال یہ ہے کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تمہاری قوم میں سے مگر صرف وہ جو ایمان لے آئے ہیں، سو تم غمگین نہ ہو ان حرکتوں پر جو یہ کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب جو ہے نوح علیہ السلام کو جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اور بناؤ ایک کشتی ہماری نگرانی میں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کتنی لمبی کشتی ہوگی، کیسی ہوگی، تو انہوں نے کشتی بنائی اور ہماری وحی کے مطابق، اور نہ بات کرنا تم مجھ سے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ ڈوب کر رہیں گے۔ تو اللہ نے کہا اب جو ہے نا فیصلہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ جو ہے نا ان لوگوں کے بارے میں کوئی ایسی جو ہے نا فیور کی بات نہ کرنا۔ آیا 38 سے 39 تک ہے کہ اور بنانے لگے نوح علیہ السلام کشتی، اور جب بھی گزرتے ان کے پاس سے سردار ان کی قوم کے تو وہ مذاق اڑاتے اس کا۔ نوح علیہ السلام فرماتے اگر تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا تو یقینا ہم بھی مذاق اڑائیں گے تمہارا، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو، کیونکہ اس وقت نا پوری کی پوری جو ہے نا وہ ڈرائی زمین تھی نا، تو جب کشتی، اور کشتی تو پہلی دفعہ انہوں نے دیکھی تھی تو مذاق اڑاتے تھے کہ کشتی تو پانیوں میں چلتی ہے، یہاں کون سا پانی ہے، تو نا مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا۔
تو وہ کہتے ہیں حضرت علیہ السلام، عنقریب تو اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا، اور پڑتا ہے کس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا۔ آیا 40 میں اللہ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم، تو سیلاب آ گیا تھا پیاری بہنوں۔ پانی جب آنا شروع ہوا نا، تو جوش مارنے لگا، اتنا تیز پانی تھا، اتنا تیز پانی تھا کہ جب جو ہے نا وہ جوش مارنے لگ گیا، تو وہ اور تندور، تو ہم نے کہا سوار کر لو اس کشتی میں ہر قسم کے نر و مادہ کے دو دو جانور، ہر طرح کے جو دو دو جانور تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کے سوائے ان کے کہ جو پہلے صادر ہو چکا ان کے بارے میں حکم، اور نہیں اور انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت کم لوگ، تو اللہ تعالیٰ کے نہیں بڑے ہی کم لوگ تھے، تو ہمیں اسکالرس بتاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ صرف 80 لوگ تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ اب نا یہ جو حکم تھا نا کہ اپنے گھر والے ان کے بارے میں پہلے صادر ہو گیا، تو یہ نا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور آپ کا بیٹا جو ہے نا، اس کا نام جو ہے نا یام کنعان کے بارے میں تھا، جو ان کی بیوی کے سے تھا۔ تو حضرت یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کا جو بیوی اور آپ کا جو بیٹا ہے نا، ان کے بارے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ، چونکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اور یہاں جس وقت کہا اللہ تعالیٰ نے، اور کہا نوح علیہ السلام نے سوار ہو جو اس کشتی میں، اور پھر کیا کہا جب وہ سوار ہوئے، تو کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو اللہ کے نام کے ساتھ کرتے تھے، بسم اللہ، اللہ کو پکار کے کرتے تھے۔ تو اب ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی کسی بھی سواری میں ہوں، تو آپ نا جو ہے ایک تو سواری کی دعا ہوتی ہے، اور یہ دعا بھی پڑھا کریں۔ آگے 42 آیت میں ہے، اور وہ چلتی رہی اس کو لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ جیسی تھی، کہتی جب وہ موجیں آئی نا، تو موجیں کہتی ہیں لہر، اتنی اونچی لہر تھی کہ وہ پہاڑ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، اور اسی لہروں کی وجہ سے جو ہے نا پھر جہاں جا کے رکی نا اللہ کے حکم سے کشتی، تو وہ ایک اونچے پہاڑ کی جو ہے نا وہ چٹان کے اوپر تھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو۔ پیاری بہنوں جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا، آئی واز سو ڈپریسڈ، مجھے اتنا، کیونکہ آپ ایز اے پیرنٹ اگر اس آیت کو دیکھیں گے نا، تو نوح علیہ السلام، آپ اپنے ایک باپ کی بے بسی دیکھیے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو دور کنارے پر تھا، اے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، اور مت رہ کافروں کے ساتھ۔ وہ کہا اس نے میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کے اوپر جو مجھے بچا لے گا پانی سے۔ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں ہے کوئی بچانے والا آج اللہ کے عذاب سے، مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرمائے گا۔ اب یہ بات کر رہے تھے تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا ہوا تھا، اسی وقت حائل ہوگی ایک درمیان میں موج، اور ہو گیا وہ شامل ڈوبنے والوں میں سے۔ تو مجھے ایسے لگا جیسے بندہ کال کر رہا ہوتا ہے نا، ایک دم کال کٹ جاتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا۔ آیا 44 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور حکم ہوا اے زمین نگل جا اپنا پانی۔ اب جب ٹائم آ گیا تھا کشتی کو پہنچا پہنچانا تھا، اللہ نے حکم دیا زمین کو نگل جا اپنا پانی، اور پانی زمین کے نیچے چلا گیا، اور اے آسمان تھم جا۔ آسمان تھم گیا اور بارش رک گئی، اور اتر گیا پانی، اور چکا دیا فیصلہ، اور جا ٹھہری کشتی کوہ جووی پر، اور کہا گیا کہ لعنت پڑ گئی ان لوگوں پر جو ظالم ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے جی نا قوم نوح کا آیا تھا، اور کہتے ہیں کہ جب دنیا جو ہے نا اصل میں اس سیلاب کے بعد جو ہے نا، اب یہ دنیا جو بنی تھی نا، یہ آج کی یہ دنیا جو بن رہی ہے، پہلے جو ایک چھوٹے سے ایریے پہ جو آبادی تھی نا، وہ بھی نا اس سیلاب کی وجہ سے جو ہے نا وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی تھی۔ آیا 45 میں اللہ کہہ رہی ہیں اور پکارا نوح نے، نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب کو، اور عرض کیا اے میرے مالک، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں میں بڑا حاکم ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں تھا، تو اللہ نے پتا کیا ارشاد کیا، اللہ نے کہا اے نوح واقعہ یہ ہے وہ نہیں ہے تمہارے گھر والوں میں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ اس وقت نوح علیہ السلام ایک نبی کا حال دیکھیے کہ ان کو کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تو اولاد کی یہاں بات ہو رہی ہے، بے شک اس کے کام ہے خراب، لہٰذا نہ درخواست کرو تم مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں نہیں ہے تمہیں کچھ علم، البتہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا تم جاہلوں میں سے۔
یہاں یہاں جو ہے یہ جو حضرت نوح علیہ السلام تھے نا، وہ بہت ایموشنل ہو گئے تھے اس وقت نا. تو انہوں نے، اللہ نے کہہ دیا کہ اولاد کیا پتہ چلتا ہے پیاری بہنوں، اولاد ہماری اگر اللہ کے دین کے راستے پہ ہوگی نا، تبھی ہم جنتوں میں اپنی فیملیوں کے ساتھ رہیں گے. اس لیے خدا را خود بھی سیدھے راستوں پہ آئیں اور اپنی اولاد کو بھی لے کے آئیں. یہ جو ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے نا، یہ گناہوں کے راستوں کے لیے ہم ان کو پال رہے ہیں نا پیاری بہنوں. یہ ہماری اولاد صرف اس دنیا تک ہے. اگر یہ ہم بھی اب اگر صحیح راستوں پہ نہیں ہے نا، اور ہمارے اگر بچے ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو فالو نہ کیا دین میں، ہم نے ان کے آگے رکاوٹیں کی، تو ہم اپنے بچوں کو آگے جا کے نہیں مل سکیں گے. اور اسی طرح اگر ہم اکیلے بڑے نیک بنے پھر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں پیاری بہنوں، تو ہمارے بچے اس دنیا تک ہی ہیں ہمارے ساتھ، وہ آگے نہیں جائیں گے. اور یہی چیز ہمیں یہاں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات کے کہ میں تجھ سے مانگوں وہ چیز جس کا نہیں مجھے علم، اور اگر نہ کیا تو نے مجھے معاف نہ فرمایا، رحم فرمایا تو میں ہو جاؤں گا برباد. امیجن کریں نوح علیہ السلام کا حال، امیجن کریں فوراً اللہ کے آگے جھک گئے دوبارہ. آیا 48 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حکم ہوا ہے نو، اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور برکتیں نازل ہوں تم پر ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دی تھی ہم دیں گے ہم دنیاوی فائدہ، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم وہی کر رہے ہیں تمہاری طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں جانتے تھے یہ باتیں تم اور نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، تو کیا کرو، یہ ہے ہمارے لیے پیغام، صبر کرو، صبر کرو، یقیناً انجام کار متقیوں کے حق میں ہے. اب آیا 50 میں آگے دوسری آیت جو ہے نا، عاد کی قوم، دوسرے جو پرافٹس کی باتیں ہو رہی ہیں. اور عاد کی طرف بھیجا ہم نے اس کے بھائی ہود کو، اور ہود نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہو تم اپنے شرک میں مگر جھوٹ گھڑنے والے. آیا 51 سے 53 تک ہم یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو دوبارہ یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں آیات. تو کیا کہا انہوں نے، حضرت جو ہے حود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، نہیں مانگتا میں تم سے اس خدمت پر کوئی صلہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ہستی کے ذمے. دیکھیں ہر پیغمبر یہ کہے گا کہ میں جو پیغام تمہیں دے رہا ہوں نا، میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر اللہ نے مجھے دینا. ان کی نیت کیا تھی، اللہ نے اجر دینا ہے، میں نے لوگوں سے کوئی شے نہیں لینی. تو مجھے اللہ کہہ رہی، انہوں نے کہا کہ مجھے میرا اجر ہے اس ہستی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور پھر کیا کہا ہے میری قوم، معافی چاہو اپنے رب سے، پھر پلٹو اسی کی طرف. جب آپ معافی مانگتے ہو نا اللہ سے، توبہ، تو پتہ اللہ کیا دیتا ہے، اللہ پھر برسائے گا وہ آسمان پر تم سے موسلا دھار بارش، اضافہ کرے گا مزید قوت کا تمہاری موجودہ قوت میں، اور مت موڑو منہ بندگی سے مجرم بن کے. تو انہوں نے کہا اے ہود، نہیں، انہیں نہیں لائے ہو تم ہمارے پاس کوئی صحیح شہادت، اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے سے، اور نہیں ہیں ہم تمہاری بات ماننے والے. آیا 54 سے 58 تک ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں کہتے ہم مگر یہی کہ مبتلا کر دیا تم کو ہمارے معبودوں میں سے کس نے خرابی پہ. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ہمارے کسی معبود کی نا بدعا لگی ہے، کہ جس نے جو ہے نا تم یہ ایسی باتیں کر رہے ہو، نعوذ باللہ. انہوں نے اپنے نبی کو، اپنے جو نبی کو یہ کہا. تو حود علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں بناتا ہوں گواہ اللہ کو، اور تم بھی گواہ رہو کہ یقیناً میں بیزار ہو گیا ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. سیم انی بری مما تشرکون، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا یہ کہا تھا کہ میں بیزار ہو گیا ہوں. آیت 55 میں فرماتے ہیں اللہ کے سوا سو تدبیر کر لو تم میرے خلاف سب مل کر، پھر نہ مجھے تو مہلت ذرا بھی. بے شک میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اور جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، نہیں ہے کوئی جاندار مگر پکڑے ہوئے ہے وہ اس کی پیشانی کے بالوں سے. بے شک میرا رب ملتا ہے صراط مستقیم پر. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آیا 57 میں اللہ کہہ رہے ہیں پھر اگر منہ پھیرتے ہو تم، یقیناً میں پہنچا چکا ہوں تم کو وہ پیغام جو دے کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، اور جانشین کر دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہاری جگہ، اور نہیں بگاڑ سکو گے تم اس کا کچھ بھی، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اللہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر تم اپنا یہ کام ہی نہ کرو گے، اللہ کسی اور کو لے آئے گا.
آگے پھر آیا 58 میں کیا ہوا، جب آپ پہنچا ہمارا عذاب تو نجات دی ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے خاص، اور نجات دی ہم نے ان کو سخت عذاب سے، تو ان پر بھی عذاب آ گیا تھا ان کے بار بار جو ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے۔ پھر آگے 59 سے 62 تک ہم پڑھتے ہیں کہ قوم عاد اور اس کے بعد جو ہے سمود کا ذکر ہو رہا ہے 59 میں، اور یہ ایک ہے کہ قوم عاد کے انکار کیا انہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور نافرمانی کی اللہ کے رسولوں کی، اور مانتے رہے کہنا ہر ظالم شخص سرکش کا۔ آخر آخر آ پڑی ان پر اس دنیا میں سے بھی لعنت، اور ہوگی قیامت کے دن بھی۔ سنو بلا شبہ عاد نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، خبردار رہو پھٹکار پڑی عاد پر اور قوم تھی ہود کی۔ آیا 61 میں دیکھیں پیاری بہنوں، سمود کا اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور پھر بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا قوم کو، نبی کو نا قوم کا بھائی کہا ہے، رشتہ دیکھیں کہ کیا بنایا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے، اسی نے پیدا کیا تم کو زمین سے اور آباد کیا تم کو اس میں، سو معافی چاہو اس سے، پھر پلٹو اس کی طرف، بے شک میرا رب قریب ہے۔ یہاں یہ بات سنیں پیاری بہنوں، انا ربی، بے شک میرا رب قریب ہے، قریب ہے پھر مجیب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تو دعا مانگو اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگو۔ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، قالو، کہنے لگے اے صالح، تھے تم ہم میں ایک ایسے شخص جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، کہ تم تو ہمارے اندر سے ایک شخص تھے اس سے پہلے، کہ کیا منع کرتے ہو تم ہمیں اس سے کہ عبادت کریں ہم ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، اور یقیناً ہم شک میں مبتلا ہیں اس طریقے کے بارے میں جس کی تم دعوت دے رہے ہو ہمیں، اور جس پر ہمارا دل نہیں جمتا۔ انہوں نے کہا ہمارا دل اس چیز پہ نہیں جمتا جس کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ ایک اللہ کو مانو اور ہم شرک نہ کریں۔ تو صالح علیہ السلام نے آگے کہا 63 آیت میں، اے میری قوم ذرا غور کرو کہ اگر قائم ہوں میں ایک واضح شہادت پر اور اپنے رب کی طرف سے، اور سرفراز کیا ہے اس نے مجھے اپنی رحمت سے، پھر کون بچائے گا مجھے اللہ کی پکڑ سے اگر نافرمانی کروں میں اس کی، اور نہیں اضافہ کر سکتے تم میرے لیے سوائے اس نقصان کے۔ اور پھر وہی بات ہوئی ہم نے جو پڑھا تھا نا اونٹنی کے بارے میں، 64 میں، اے میری قوم یہ ہے اللہ کی اونٹنی، تمہارے لیے ایک نشانی چھوڑے رکھو، چھوڑے رکھو اسے کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، مت چھونا اس کو جو ہے نا برائی میں، ورنہ آ لے گا تمہیں عذاب بہت زرد آنے والا۔ 65 آیت میں انہوں نے کیا کہا، مار ڈالا، انہوں نے اسے مار ڈالا۔ تب صالح علیہ السلام نے کہا عیش کر لو تم اپنے گھروں میں 3 دن کا ٹائم دیا تھا، اور کہا تھا یہ وعدہ ہے اللہ کا جو جھوٹا نہ ہوگا، اور 3 دن کے بعد کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا۔ جب پھر پہنچا ہمارا عذاب تو بچا لیا ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، اور محفوظ رکھا ہر رسوائی سے اس دن کی، بے شک تیرا رب بڑا طاقت والا اور زبردست قوی العزیز۔ آگے 67 آیت میں، اور آ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے ایک زبردست دھماکہ، پڑا تھا نا ہم نے کہ کیسے ایک دھماکہ زلزلہ آیا تھا اور وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں بے حس و حرکت، ان کو ایک سیکنڈ کا موقع نہیں ملا تھا، اتنا زبردست ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کہہ رہی ہے 68 آیت میں، گو کہ وہ کبھی بسے ہی نہ تھے، یعنی کہ وہ ایسے ہو گئے کہ کبھی وہ دنیا میں ہی نہیں تھے۔ ان میں سن لو بے شک سمود نے کفر کیا تھا اپنے رب کے ساتھ، سن لو پھٹکار ہے سمود پر، یہ اللہ کی دیکھیں لعنتیں اور پھٹکاریں ان قوموں کے اوپر ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کو سنا ہی نہیں، مذاق اڑایا، اور اپنی کوئی اپنے اندر تبدیلیاں نہیں کی۔ اور آگے دیکھیں پھر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آ رہا ہے 69 آئین میں، البتہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے کیوں گئے تھے، اور خوشخبری لے کے انہوں نے کہا سلام۔ اب طریقہ دیکھیں، فرشتے گئے، سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ سلام، کہا سلام،
انہوں نے بھی کہا سلام ہو تم پر، پھر کچھ دن نہ گزری کہ لے آئی ابراہیم ایک بچڑا بھونا ہوا۔ تو یہاں ہمیں نا میزبانی کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ کوئی اگر مہمان آئے نا تو فوری طور پہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو، چاہے پانی ہی کیوں نہ ہو، فوراً اپنے مہمان کو جو ہے نا وہ پانی پیش کریں۔ اور وہ فوراً جو ابراہیم علیہ السلام بچڑا لے آئے، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز ہوتے تھے کہ وہ کبھی کھانا نہیں کھاتے ہوتے تھے جب تک ان کے دسترخوان میں کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا، بلکہ باہر جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہوتے تھے۔ اور انہوں نے ایک بچڑا جو ہے نا وہ ان کے لیے تیار کیا۔ تو 70 آیت میں جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھے کھانے کی طرف، تو اب وہ کھٹک گئے۔ تو وہ جو وہ تو فرشتے تھے، جب انہوں نے جو ہے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو اور وہ پھر نا ان کو کھٹک گئے اور محسوس کرنے لگے دل میں ان سے کچھ خوف۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ تو وہ قوم لوط کی طرف عذاب لے کے بھیجے تھے۔ اور جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام جو تھے، حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ہم نے یہ پڑھا تھا رائٹ۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مین جو ہیں وہ پروفٹ ہیں، جن کی نسلوں کے اندر جو ہیں باقی سارے انبیاء آئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑا جو گھر کا بڑا ہوتا ہے نا، یا خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے نا تو آپ نے ان کو رجوع کرنا ہے، آپ نے ان کے پاس جانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ کیا ہونے لگا۔ سمجھ آئیے؟ تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے قوم لوط کی طرف، اب ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، یہ سن کر وہ ہنسی۔ انہوں نے وہ اس وجہ سے نہیں ہنسی، وہ اس بات سے ہنسی جو انہوں نے کہا تھا خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ اب ہنس پڑی کہ خوشخبری کیا دی انہوں نے، کہ ہم نے اسے دی اسحاق کی یعنی بیٹے کی، اور پھر اس کے بعد اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی پوتے کی بھی خبر ان کو جب دی نا خوشخبری، تو وہ کہنے لگی آیا 72 میں، ہائے میری کمبختی، کیا میرے ہاں بچہ ہوگا حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو آگے فرشتوں نے کہا کیا تعجب کرتی ہو تم اللہ کے حکم پر، رحمت ہو اللہ کی اور اس کی برکتیں نازل ہوں تم پر، اے ابراہیم کے گھر والوں، یقیناً اللہ ہے نہایت قابل ترین ہو، حمید، حمید مجید، ایسا اللہ، ایسی ذات جو نہایت قابل تعریف ہو، اور پھر وہ ذات جو شان والی بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ تو اوپر اللہ اب کیا ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا نا، اب نا جب ان کی گھبراہٹ دور ہوگی نا 74 آیت میں، تو اور مل گئی انہیں اولاد کی خوشخبری، اب انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ انا ابراہیم لحلیم واہ منیب، حقیقت میں ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور ہم سے لو لگانے والے تھے۔ اب انہوں نے کیا یہ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ کیوں کیوں جا رہے ہیں نا، یعنی کہ کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ عذاب ٹال نہیں سکتا، یہ عذاب ٹال نہیں سکتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ 76 آیت میں کہہ رہے ہیں یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم چھوڑ دو یہ خیال، صورتحال یہ ہے آ چکا حکم تیرے رب کا، اور اب یقیناً آ کر رہے گا ان پر عذاب نہ ٹلنے والا۔ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر وہ نا کیا کیا بحث کر رہے تھے، انہوں نے فرشتوں سے پوچھا اگر ان کے اندر 100 لوگ ایمان لے آئیں تو کیا عذاب ٹل جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا اگر 50 لوگ لے آئیں تو عذاب ٹل جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر ایک بھی بندہ ہو تو اس پہ اللہ نے کہا ابراہیم چھوڑ دو یہ خیال، صورتحال یہ ہے کہ تیرے حکم، تیرے نبی، تیرے نا رب کا حکم آ گیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے 77 آئے میں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور پھر جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس تو بہت ناگوار گزرا ان کو، ان کا بھی آنا، لوط علیہ السلام کو بھی بڑا ناگوار گزرا، اور دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے یہ دن بڑی مصیبت کا ہے، یعنی کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب اس قوم کے اوپر، میری قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہے 78 میں آیت میں۔ اور آئے اس کے پاس اس کے قوم کے لوگ بے اختیار دوڑتے ہوئے ان کی طرف، کیا پہلے بھی کیا کرتے تھے وہ برے کام، انہیں دیکھ کر کہا لوط علیہ السلام نے اے میری قوم یہ ہیں میری بیٹیاں، اور یہ زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے بس ڈرو اللہ سے اور نہ رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں، کیا نہیں تم میں کو بھلا بھائی، کوئی بھلا آدمی؟ تو کیا ہوا کہ جب ہم فرشتے آئے نا تو وہ لڑکوں کی شکل میں تھے نا، تو اس کی بیوی نے جا کے فوراً اپنی قوم کو بتا دیا، تو وہ آ گئے تھے
تو نہ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم، سوری لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی بیٹیاں، کہتے ہیں دو بیٹیاں تھیں، اور دوسرا جو قوم کا نبی ہوتا ہے نا، اس قوم کی بیٹیاں ساری بیٹیاں ہی ہوتی ہیں ان کی، جیسے ہماری جو ہے امہات المومنین ہیں وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ تو وہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کیوں تم مردوں کو کے پیچھے پڑ رہے ہو، یہ بیٹیاں ان کو نکاح میں لو اور ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے تعلقات رکھو۔ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا 79 آیت میں، انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں ہے ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی رغبت، اور یقیناً تو چاہتا ہے، ہم جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش ہوتی میرے پاس تمہارے مقابلہ کی طاقت، یا میں پناہ لے سکتا کسی سہارے کی جو بہت مضبوط ہے۔ اب کیا ہوتا ہے 81 آیت میں، فرشتوں نے کہا کالا قالو یا لوط انا رسول ربک، انہوں نے کہا ہم بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے فرشتے ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے یہ تم تک، تو چلو چلو چل پڑو۔ تو وہ نا وہ گھر آنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ان جو ہے نا لڑکوں کو لے جائیں، انہیں تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے تھے۔ تو یہاں فرشتوں نے کہا کہ اب تم چلو اپنے گھر والوں کو لے کر کسی حصے میں، رات کے، کہ رات کے کسی حصے میں تم نے نکلنا ہے، اور پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ تو یہ نشانی دی گئی تھی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا تم میں سے کوئی مگر تمہاری بیوی جو ساتھ نہ جائے گی، واقعہ یہ ہے کہ اس پر بھی وہی آفت آئے گی، آنے والی ہے جو ان لوگوں پر آئے گی، بے شک ان کی تباہی کا وقت مقرر صبح کا ہے۔ تو جب وہ آدھی رات کو جو ہے حضرت لوط علیہ السلام نکل گئے، تو صبح صبح جو ہے نا یہ ان پہ عذاب آیا تھا، کیا نہیں ہے صبح مگر قریب۔ اب کیا ہوا جب آیا 82 آیت میں، جب آیا ہمارا عذاب تو کر دیا ہم نے اس بستی کو تلپٹ، یعنی کہ اوپر نیچے، ٹرن اٹ ان سائڈ آؤٹ کر دیا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کنکر کے، لگاتار کہتے ہیں ان پتھروں کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور پھر وہ پتھر ایسے ایسے اس بندے کو پڑتے تھے جس کے اوپر نام تھا۔ تو اللہ کہنے تیرے رب کے ہاں نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے یا رب العزت۔ آیا 84 میں دیکھیں، اور پھر بھیجا ہم نے مدین والوں کو ان کے بھائی شعیب کو، اور انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تو تمہارا کوئی خدا قابل عبادت سوائے اس کے کہ، اور نہ کمی کرو نہ پر تول میں، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں آج خوشحال، اور اگر تم باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا جو تمہیں گھیر لے گا۔ آئی 85 میں انہوں نے کیا کہا، اے میری قوم، دیکھیں کتنے پیار سے بلایا کرتے تھے نا انبیاء، اے میری قوم پورا کرو ناپ اور توڑ انصاف کے ساتھ، اور نہ گھاٹا دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں، اور مت پھیرو تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ آئی 86 میں اللہ کی دی ہوئی بچت بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن، اور نہیں ہوں میں تم پر پہرے دار۔ اب کیا ہوا، شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم پوجنا چھوڑ دیں انہیں جن کو پوجا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، یا نہ کریں ہم اپنے مالوں میں وہ تصرف جو ہم چاہتے ہیں، بس تم ہی تو رہ گئے ہو بردبات اور نیک چلن آدمی۔ تو دیکھیں کیا ان کو جو ہے نا ٹانٹ کی تھی کہ تم ہی رہ گئے ہو نیک آدمی، تو تمہیں لگتا ہے ہم لوگ نیک نہیں ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے 88 آیت میں، قال شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، دیکھو اگر ہوں میں قائم ایک کھلی شہادت پر، دیکھیں سیم کیٹیگری، سیم الفاظ، اور سیم جو ہے رسپانس ہے نبیوں کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو کھلی بینہ کے اوپر شہادت پہ ہے اپنے رب کی طرف سے، عطا کیا اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق، کو نہیں ہے میرا ارادہ کہ میں خلاف کروں اس بات کے، منع کروں جس سے تم کو نہیں چاہتا میں اصلاح اپنی بساط کے مطابق، اور نہیں ہے مجھے توفیق مگر اللہ کی طرف سے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی سے میں رجوع کرتا۔ اب 89 آیت میں انہوں نے کیا ہوا کہ اے میری قوم، کہیں مجرم نہ بنا دے تم کو میری مخالفت، وہ اتنے خلاف ہو گئے تھے جو ہے نا شعیب علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا کہیں تمہیں مجرم نہ بنا دے میری مخالفت، ایسا مجرم کہ آ پڑے تم پر ویسا ہی عذاب جیسا کہ آیا قوم نوح پر، قوم ہود پر، یا قوم صالح پر، اور نہیں ہے قوم لوط تم سے کچھ زیادہ دور، یہ لوگ آپس میں نا ساتھ ساتھ ہی یہ نا بستیاں تھیں۔ اب انہوں نے پھر ان کو کہا استغفار کر لو، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، اور معافی مانگو تم اپنے رب سے، پھر پلٹ آؤ اسی کی طرف، بے شک میرا رب مہربان ہے بہت محبت کرنے والا۔ تو کیا پتہ چلا، اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود، اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے پیاری بہنوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو انہوں نے کیا آگے سے کیا کہا، اس نصیحت کا جواب کیا دیا، کہتے ہیں آیت 91 میں، انہوں نے کہا اے شعیب، نہیں سمجھتے ہم بہت سی تیری باتیں، اور ہم یقیناً دیکھتے ہیں تمہیں اور اپنے درمیان کمزور،
اور اگر نہ ہوتی برادری تمہاری تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیتے، اور نہیں ہو تم ہم پر کچھ غالب، تو انہوں نے کیا کہا، اگر تمہارا برادری نہ ہوتی، یعنی کہ ہم تمہیں کب کا جو ہے نا سنسار کر چکے ہوتے۔ تو یہاں بھی برادری سسٹم ہوتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے آگے کیا کہا، 92 آیت میں کہا ہے، قال یا قومی ارہطی اعز علیکم من اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم، کیا میری برادری زیادہ طاقتور ہے تمہارے لیے اللہ سے، اور اسی لیے ڈال رکھا ہے تم نے اللہ کو پسے پشت؟ بے شک میرا رب تمہارے سب اعمال کا احاطہ کیا ہوا۔ آیا 93 میں اللہ کہہ رہی ہیں، اور انہوں نے آگے سے کیا کہا، اور اے میری قوم، کام کیے جاؤ تم اپنے طریقہ پر، میں بھی کام کر رہا ہوں اپنے طریقہ پر، ان قریب معلوم ہو جائے گا تم کو کس پر آتا ہے عذاب، اور جو اسے رسوا کرے گا اور کون جھوٹا ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو یہاں شعیب علیہ السلام بھی جو ہے وہ ڈن ہو گئے، اور 94 آیت میں اب کیا ہوتا ہے، ان پہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آیا ہمارا فیصلہ عذاب کا تو بچا لیا ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے۔ دیکھیں اس کو ساتھ ساتھ پکڑی جائے گا، جو اپنے پرافٹ پہ ایمان لے کے سبمٹ ہو جاتے ہیں نا، پھر اللہ پاک جو ہے نا ہر طرح کی تباہی سے ان کو بچا لیتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے، اور عالیہ ان لوگوں کو جو ظالم تھے ایک سخت دھماکے نے پھر وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں بے حس و حرکت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 95 آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں گویا کہ کبھی نہیں رہے تھے وہ ان میں، لگتا تھا کہ جیسے کبھی وہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ اب دیکھیں ہم یہ جو آیتیں پڑھ رہے ہیں پیاری بہنوں، اس کا مطلب ہے وہ قومیں تھیں نا زمین کے اوپر، جیسے ہم ہیں، ہمارے بڑے بھی تھے اب وہ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی آج ہیں تو ہم کل نہیں ہوں گے۔ تو ہم لے کے کیا جا رہے ہیں، ہم کما کیا رہے ہیں، ہمارا وقت کن چیزوں سے میں گزر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آگے پھر مدین والوں پر جیسی لعنت پڑی سمود پر، اور پھر آگے 96 میں موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے، تھوڑا سا ذکر آتا ہے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ڈسکس کیا تھا قرآن سورہ یونس میں، اور یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے اور کھلی صنعت کے طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کی طرف، پس پیروی کی انہوں نے فرعون کے حکم کی اور نہیں تھا حکم فرعون کا درست۔ آیت 98 میں آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، قیامت کے دن فرعون اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر پہنچا دے گا انہیں جہنم میں، اور بہت برا ہے وہ مقام جہاں وہ اتارے جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 99 آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں پیچھے لگی ان کے اس دنیا میں لعنت، اور الگ جائے گی قیامت کے دن بھی، بہت برا وہ انعام جو انہیں دیا گیا ہے۔ آیا 100 میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم و حصید۔ اب یہ ہے چند خبریں بستیوں کی جو بیان کر رہے ہیں ہم تمہارے سامنے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ اب بھی قائم ہیں، کچھ مٹ چکی ہیں، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر بلکہ ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر، یہ ہم نے پچھلے کل بھی اس بارے میں بھی پڑھا تھا، اور نہ بچایا ان کو ان کے معبودوں نے جنہیں وہ پکارتے تھے وہ اللہ کے سوا ذرا بھی، جب آ گیا فیصلہ عذاب کا تیرے رب کا، اور نہ اضافہ کیا انہوں نے اپنے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے۔ آیا 102 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور ایسی ہی ہوا کرتی ہے پکڑ تیرے رب کی، جب وہ پکڑتا ہے کسی بستی کو ظلم کرتے ہوئے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک و سخت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیا 103 میں اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے، وہ ایک دن ہوگا کہ جمع کیے جائیں گے جس میں سب انسان۔ پیاری بہنوں بہت غور کے ساتھ نا ان آیات کو پڑھا کریں۔ اللہ کہنے ہیں میں سب کو جمع کروں گا، اور وہ دن جس میں سب حاضر کیا جائیں گے۔ دیکھیں حاضری کس کی لگتی ہے، کبھی سوچا ہے جو یہ جو لیبر ہوتی ہے نا تو ہم اس کی حاضری لگاتے ہیں، اسکولوں کے اندر اسٹوڈنٹس کی حاضریاں لگتی ہیں نا، تو اللہ کہہ رہا اس دن حاضری لگے گی، حاضر کیے جائیں گے، اور نہیں دیر کر رہے ہم ان کے لانے میں مگر ایک مدت ہے جو گنی چنی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایک مدت ہے، ایک مدت مقرر ہے قیامت آنے کی، اور یہ دیر نہیں ہو رہی، ایک اللہ تعالیٰ نے مدت رکھی ہوئی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ جو ہے اپوائنٹڈ ٹرم ہے، اور لیکن ہم نے پڑھا تھا جس انسان کی موت آ جاتی ہے تو بیسیکلی اس کی قیامت ہو جاتی ہے۔ آیا 105 میں اللہ کے نے جب وہ دن آئے گا نہ بات کر سکے گا کوئی جاندار مگر اس کی اجازت سے۔ اللہ کی آج ہم بغیر اجازتوں کے باتیں کر رہے ہیں نا پیاری بہنوں، یہ جو زبان اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے،
ہم اس کی بیس کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سامنے تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس دن کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ برے اعمال لے کے آئیں گے، کچھ نیک اعمال لے کے آئیں گے۔ اور اللہ آگے کہہ رہی ہیں آیا 6 میں، جو وہ لوگ بدبخت ہیں وہ تو آگ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ لا تجنہ میرے پیاری بہنوں، جب ایسی آیتیں پڑھی نا استغفر اللہ پڑھا کریں، اللہ سے اس وقت معافی مانگا کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگ میں ہوں گے اور اس میں چلائیں گے، چیخیں گے اور دھاڑیں گے، روئیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئے 107 میں اللہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ رہیں گے اس میں، خالدین فیہا، فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، جب تک کہ قائم ہے آسمان اور زمین، اللہ یہ کہ چاہے تیرا رب کچھ اور۔ بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جو چاہے، ان ربک فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اور آگے 8 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور رہے وہ جو خوش بخت ہیں، اللہ ان کو خوش بخت کہتا ہے، سو جائیں گے وہ جنت میں، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک کہ قائم ہے آسمان اور زمین، اللہ کے چاہے تیرا رب کچھ اور۔ یہ بخشش ہوگی بے انتہا، یعنی کہ انفینٹ، انفینٹ بخشش ہے۔ یا اللہ، آئی 109 میں دیکھیں اللہ کے نہیں فلا تکو فی مریت مما یعبد ہؤلاء، سو کبھی نہ پڑھنا تم دھوکے میں ان کے بارے میں جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، نہیں عبادت کرتے یہ مگر اسی طرح جس طرح عبادت کرتے رہے ہیں ان کے باپ دادا۔ اس سے پہلے یقیناً ہم ضرور پورا دیں کہ ان کو ان کا حصہ بے کم و کاش، یعنی کہ ان کو بغیر کمی کیے ہوئے ان کو حصہ ملے گا۔ آگے آیا 10 میں اللہ کہہ رہے ہیں البتہ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، پھر اختلاف کیا گیا ان کے بارے میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے طے شدہ، اب یہ جو پہلے سے طے شدہ کی بات ہو رہی ہے یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تیرے رب کی طرف سے تو ضرور فیصلہ چکا دیا جاتا ان کے درمیان، اور یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتا، یعنی کہ جو شک ہوتا ہے نا انسان کو، وہ پھر کسی بھی چیز میں اس کو اطمینان نہیں دیتا۔ 111 میں اللہ کہہ رہے ہیں بے شک سب کو ضرور اور بہرحال پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا تیرا رب ان کے اعمال کا، بے شک وہ ان حرکتوں سے جو یہ کر رہے ہیں پوری طرح باخبر۔ آیت 12 میں اللہ کہہ رہے ہیں سکات ثابت قدم رہو۔ اب یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ثابت قدم رہو تم بھی، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ بھی جو تائب ہو کر تمہارے ساتھ ہے۔ نہ تجاوز کرو تم حدود بندگی سے، بے شک اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی کہ آگے نہیں بڑھنا، نہ تو دین میں اتنا زیادہ غلو کر لو اور نہ ہی دنیا کے اندر، بیلنس رکھنا ہے، ہم نے بیلنس رہنا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیا 13 میں اور نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہے ورنہ لپیٹ میں آ جاؤ گے تم بھی جہنم کی، اور نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا، کوئی اور سرپرست پھر نہ ملے گی تمہیں مدد اللہ کی طرف سے۔ وَأَقِمُ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور قائم کرو نماز دونوں سروں پر دن کے اور چند پہلی ساعتوں میں رات کی، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو۔ یہ یاد دہانی ہے نصیحت لینے والوں کے لیے، تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ صبح کی نماز، عصر کی نماز اور اس کے بعد جو ہے تہجد کی نماز کی بات کر رہی ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں اونلی جو ہے نا برائی کو نیکی دور کرتی ہے، اور اللہ کے لیے یہ یاد دہانی ریمائنڈر ہے جو ہے ایسے لوگ جو نصیحت مانتے ہیں۔ پھر کہا گیا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ثابت قدم رہو، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر اچھے کام کرنے والوں کا۔ پھر کہا جا رہا ہے اللہ 116 میں کہہ رہے ہیں پھر کیوں نہ ہوئے ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے تھی ایسے اہل خیر جو منع کرتے فساد برپا کرنے میں زمین میں، ہاں اگر ہوتے بھی تھوڑے تو جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے، اور پیچھے پڑے رہے ظالم لوگ ان لذتوں کا کہ جن کا سامان انہیں فراوانی سے دیا گیا تھا، اور بن کے رہے وہ مجرم۔ تو بات کی وہی بات ہو رہی ہے کہ کیوں نہ تم نے روکا، تم روکنے والوں میں کیوں نہ تھے، تم کیوں ان لوگوں میں شامل رہے کہ جن کو اس دنیا کے سامان اور عیش و عشرت نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ دے دیا تھا، اور وہ مجرم بن کے رہے، بجائے کہ شکر کرتے ایمان لے آتے وہ مجرم بن گئے۔ اور پھر اللہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے کہا ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ کہہ رہے نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ تباہ کرتا بستیوں کو نہ حق، جبکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ تو پیاری بہنوں جو اصلاح ہوتی ہے نا وہ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ بندہ جو اصلاح کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ جہاں جہاں جاتا ہے نا
وہ وہاں وہاں وہ نا اب جو ہے نا خیر کے معاملے کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو ہے اللہ، اگر وہاں اصلاح کرنے والے لوگ ہوں نا، یا اپنے آپ کو جو ہے ریفارمرز ہوں نا، تو وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں بھی عذاب نہیں بھیجتے۔ اور آگے آیا بان 18 میں اللہ کہہ رہے ہو کہ چاہتا تیرا رب تو ضرور بنا دیتا انسانوں کو ایک ہی جماعت، مگر ہیں رہیں گے وہ ہمیشہ باہمی اختلاف، کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ یہ بھی اختلاف جو ہوتا ہے نا، تفرقہ بازی جو ہوتا ہے، یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر بھی جو چھوٹے 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 گروپ بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب گھر کے لوگ آپس میں جو ہے نا وہ مل جل کے نہیں رہتے، اور شک و شبہات اور جیلس اور حسد کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ گھروں میں بھی توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، بھائی بھائیوں سے نہیں ملتے، بہن بھائی آپس سے نہیں ملتے۔ تو یہ جب اللہ سے ہم دور چلے جاتے ہیں نا، جو اللہ کا دین ہے اس کو ہٹا کے ہم اپنی مرضی کے دینوں پہ چلتے ہیں نا، تو پہلی میں نے تو آؤٹ کم بھی یہی نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے۔ آگے 119 آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ من رحم ربک، اب یہ بات ہے جس پر رحمت ہوگی تیرے رب کی، تو اللہ سے رحم مانگنا ہے، ہم نے اپنے کسی بھی عمل سے پہ اترانا نہیں ہے، اللہ سے رحم مانگنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مگر جن پر رحمت ہے تیرے رب کی، اور اسی امتحان کے لیے اس نے پیدا کیا انہیں، اور پوری ہوگی تیرے رب کی یہ بات کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں انسانوں سے سب سے۔ اللہم ہم اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ پاک جو ہے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں اور ہمیں معاف کر دیں۔ آیت 20 میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو سب جو بیان کر رہے ہیں ہم تمہیں، تمہارے سامنے احوال رسولوں کے، یہ اس لیے ہیں کہ تسلی دیں ہم تمہیں اس سے تمہارے دل کو، اور آ گیا تمہارے پاس اسی میں حق اور اسی میں نصیحت اور یاد دہانی، یعنی کہ ریمائنڈر ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو دیکھیں ہمیں بھی تو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا نا، ہمیں بھی تو ان قوموں کا نہیں پتا تھا، ہمیں بھی تو پتا چل رہا ہے نا قرآن کے ساتھ، تو ہمیں بھی تو یہ چیز آتی ہے نا کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ حجتیں تمام کر دی تھی جا کے، اور لوگوں نے انتہا کر دی تھی نافرمانیوں کی، پھر ان کے اوپر عذاب آئے تھے۔ تو آج اگر اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، ایک اور اپرچونٹیاں دے رہا ہے، تو ہمیں ان سے سیکھنا ہے نا، ایسی ہی سیم ہم نے حرکتیں نہیں کرنی، ہم نے ان سے سیکھنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ 121 میں کہہ رہے ہیں، وقول اے نبی، وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، کہہ دیجئے اے نبی ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لا رہے کہ تم کام کیے جو اپنے طریقے کے، ہم کام کیے جائیں گے اپنے طریقے پہ، اور انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور اسی کی طرف لوٹائی جائیں گے تمام معاملات، تو اسی کی عبادت کرو اور بھروسہ رکھو اسی پر، اور نہیں ہے تیرا رب کچھ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ الحمدللہ ہماری سورہ ہود ختم ہوگی پیاری بہنوں۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوا۔ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جب میں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کرتی، آپ کو کچھ سمجھ آئی اس بات کی کہ کیوں بوڑھے ہو گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہ جہاں بیٹے اولاد اگر اگر اللہ کے دین پہ نہیں ہے تو پیاری بہنوں وہ بھی والدین کے سامنے غرق ہو گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سورہ یوسف پڑھتے ہیں پیاری بہنوں، اس کے 12 رکوع ہیں، مکی سورہ ہے، 111 آیتیں ہیں، اور سورہ یوسف مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی جبکہ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور جلا وطن کر دینے اور یا قید کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ تو اب ہوا کیا تھا کہ اس زمانے میں یہودیوں کے اشارے پر نا بعض کفار نے ایک نہ شرارت کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہی جو ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مصر میں کیسے پہنچے تھے؟ ٹھیک ہے، اور ان سوالوں کا جو ہے نا جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اس صورت کی شکل میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جو ہے نا سورہ یوسف کا یہ قصہ پڑھا تھا، تو ان کو بھی نا یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اوہو یہ تو واقعی جو ہے نا انہوں نے تو صحیح جواب دے دیا۔
ٹھیک ہے، اور حضرت یوسف کو کیسے ان کے بھائیوں نے ملک سے نکال دیا تھا، اور اسی طرح قریش مکہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کرنے کے اور ان کو قتل کرنے کے جو ہے وہ اس وقت کوششیں کر رہے تھے۔ تو جس طرح اللہ نے بتایا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیاب کر کے ان کے دشمنوں کی چالوں کا ناکام کر دیا تھا، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دشمنوں کو بھی ناکام کر دیا جائے گا۔ تو پیاری بہنوں، اس کے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، اور ان کا خواب دیکھنا اور بھائیوں کے ساتھ ان کا سلوک، پھر ان کا کنویں میں پھینک دینا، اور پھر قافلے والوں نے ان کو نکال لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سخت آزمائش، مگر اس میں انہوں نے ثابت قدم رہے، اور پھر عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا قید خانے میں وہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے پھر جو ہے وہ خواب کی تعویل، اللہ تعالیٰ نے ان کو نا یہ وزڈم دیا تھا، وہ خواب کی تعویلیں کرتے تھے۔ تو اس میں بس میں تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا تھے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا آپ رشتوں کو سمجھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی نا بیٹے کی، تو حضرت اسحاق کی دی تھی، اور ساتھ میں پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دی تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہم پڑھتے جا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ان کا اسرائیل لقب تھا، اور جس کا مطلب تھا اللہ کا بندے، اور اس میں حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، وہ ان میں سے دو بیٹے جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، وہ ایک ماں سے تھے، یہ سگے بھائی تھے، اور جو 10 تھے نا، وہ ڈفرنٹ ماؤں سے تھے۔ تو یہ اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ سوتیلے پن کا جو تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی خوبیاں دی تھیں، ان کے والد سب سے زیادہ انہیں پسند کرتے تھے، چاہتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے جو باقی بھائی ہیں نا، وہ ان سے نا جلس ہو گئے تھے۔ اور یہاں بھی دیکھیں کہ جیسے حابیل اور قابیل کا ہم نے پڑھا تھا نا، یہاں بھی جو ہے جلسی بھائی بھائی میں۔ تو آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ان کا یہ ذکر آتا تھا نا، تو کہتے تھے الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت پر بیان کی تھی کہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی انشاءاللہ پیاری صورت ہے، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھیں گے اس میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ اس میں بھی یہ دیکھیں کہ الف لام را کے ساتھ حروف مقطعات جو کہ کٹی ہوئی نہیں ہے، آیت کا حصہ ہے، اور اس سے جو ہے یہ آیت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور آیت وہی اسی انداز سے جو ہم نے پہلے پڑھ لی تھی کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہے اس کتاب کی جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 2 میں، یقیناً ہم ہی نے نازل کیا اس قرآن بنا کر عربی میں، تاکہ تم اسے سمجھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آگے نحن نقص علیک احسن القصص، اس کو کہتے ہیں قرآن میں قصص الانبیاء، انبیاء کے قصے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم بیان کریں تمہارے سامنے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قصہ، اسی ذریعے سے جس سے ہم نے وحی کی تھی تم پر یہ قرآن، اور اگرچہ تھے تم اس سے پہلے بالکل بے خبر۔ تو اب آپ کو سمجھ آیا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وہ انہیں آ کے سوال کیا نا، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھنا شروع ہو گئے۔ اب اس میں کیا آتا ہے آیا نمبر 4 میں، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، ابا جان، یہ واقعہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، دیکھتا ہوں انہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آیا 5 میں باپ نے کہا بیٹے نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ چل کر رہیں گے تیرے ساتھ کوئی چال، یقیناً شیطان انسان کا دشمن ہے کھلا۔ تو باپ نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ یہ خواب نہ بتانا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے پیاری بہنوں، اگر کوئی خواب دیکھے نا، 3 دن خواب جو ہے وہ معلق رہتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے نا، تو 3 دن کسی سے ذکر نہ کریں، وہ کبھی کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی ایسے انسان سے خواب کا ذکر کر دیا جس نے اس کی تعبیر بتا دی ہے نا، جس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ شیطان اس کی تعبیر وہی بنا دے گا۔ اس لیے خوابوں کو نا آسان نہ لیا کریں، اور اگر اسپیشلی اگر آپ نے جو ہے برا خواب دیکھا ہے لیکن کوئی اچھا خواب دیکھا ہے، تو پیپل آف نالج کو کانٹیکٹ کریں، اور ہر بندے کے سامنے اپنے خواب نہ بتائیں، ٹھیک ہے۔
آیت 6 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح جیسے تو نے دیکھا منتخب کر لے گا تجھے تیرا رب اور سکھائے گا تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا، اور پوری کرے گا اپنی نعمت تم پر اور آل یعقوب پر، اسی طرح جیسے وہ پورا کر چکا ہے اس نعمت کو تمہارے آباء و اجداد میں اس سے پہلے، یعنی ابراہیم اور اسحاق پر۔ بے شک تیرا رب ہے سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ 7 آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میں یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اب یہ جو پوچھ رہے تھے، اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہی جو ہے ان کو آ رہی ہے وہ بیان کریں۔ آیت نمبر 8 میں کہہ رہے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب کہا تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم 10 11 لوگ ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا باپ صریحاً غلطی پر ہے، لا حول ولا قوت۔ 9 میں کہہ رہے ہیں اقتلوا یوسفا، قتل کرو یوسف علیہ السلام کو یا پھینک دو اسے کسی جگہ پر تاکہ خالص ہو جائے تمہارے لیے توجہ تمہارے باپ کی۔ تو دیکھیں یہ سبلنگ کی آپس کے اندر جو ہے یہ کشش، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے حسد، اور کہ باپ کی ساری توجہ جو ہے وہ تم ہمارے لیے ہو جائے، اور تم اس کے بعد ہو جو نیکوکار۔ کہا 10 آیت میں کہا ایک کہنے والے نے انہی میں سے، تو ایک ان میں سے جو بھائی تھا وہ ذرا سا جو ہے نا نرم دل تھا، تو اس نے کہا مت قتل کرو تم یوسف کو، بلکہ ڈال دو اسے کسی اندھے کنویں میں، نکال لے جائے گا اسے کو آتا جاتا قافلہ، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے نا تو پھر ان کو قتل نہ کرو، ان کو کسی کنویں میں ڈال دو۔ آیا 11 میں اس مشورہ کے بعد انہوں نے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور یوسف کے بارے میں، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ تو دیکھیں آگے پھر جو ہے نا جنہوں نے پھر کوئی باس کا نقصان پہنچانا ہوتا ہے نا تو وہ بڑے اچھے اور میٹھے بن کر آتے ہیں۔ اب کیا ہوا، وقت کے نبی تھے یعقوب علیہ السلام۔ 12 نمبر آیت 12 سے 16 تک میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ انہوں نے آگے سے کہا بھیج دیجئے اسے ہمارے ساتھ کل تاکہ وہ کھائے پیے کھیلے کودے اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم لے جاؤ اسے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں کھا جائے اسے بھیڑیا جبکہ تم اس کی طرف سے غافل ہو۔ تو وہ کہنے لگے اگر کھا لیا اسے بھیڑیا نے ہمارے ہوتے ہوئے، جبکہ ہم ایک پورا جتھا، کہتے ہیں کہ 11 لوگ ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو پوری فوج ہیں، تو تب تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہو گئے۔ تو کیسے دیکھیں باپ کو جو ہے نا مینیپولیٹ کر رہے ہیں اور ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں۔ 15 آیت میں پھر جب لے گئے وہ اسے اور طے کر لیا انہوں نے کہ ڈال دیں گے اسے اندھے کنویں میں، تو وہی کی ہم نے یوسف کی طرف۔ سبحان اللہ، کہ ایک وقت آئے گا کہ جتاؤ گے تم ان کو ان کی یہ حرکت، اور یہ بے خبر رہیں گے اپنے فعل کے نتائج سے، اور وہ آئے اور اپنے باپ کے ساتھ پاس شام کو روتے پیٹتے۔ آیا 17 سے 20 تک پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابا جان واقعہ یہ ہے کہ ہم لگے ہوئے تھے دوڑ کا مقابلہ کرنے میں، اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس، تو کھا لیا اسے بھیڑیا نے، اور نہیں کریں گے آپ ہماری بات کا یقین اگرچہ ہم سچے۔ تو آگے سے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے اگرچہ ہم سچے ہوں، اور لگا لائے وہ اس کی قمیض پر خون جھوٹ موٹ کا۔ باپ نے کہا بلکہ گھڑ لی تمہارے نفس نے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں جو تم بیان کر رہے ہو۔ آیا 19 اور آیا ایک قافلہ، تو بھیجا انہوں نے اپنے جو پرسن جو پانی لینے جاتا ہے نا اس کو، اس نے جب ڈالا ڈول یوسف کو دیکھ کر بولا خوشخبری ہو یہ تو لڑکا ہے، اور چھپا لیا انہوں نے اسے پونجی سمجھ کے، یعنی مال سمجھ کے، اور اللہ ہی کو علم تھا اس کا جو وہ کر رہے تھے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ اب اللہ نے کیا کرنا تھا، اللہ کے تو علم میں تھا سب کچھ۔ 20 آیت میں اور بیچ دیا انہوں نے اسے تھوڑی قیمت پر چند درہموں کے بدلے، اور تھے وہ اس سے بیزار، یعنی کہ وہ کہتے تھے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو بیچ دو۔ اب جب انہوں نے بیچ دیا آیا 21 میں، اور کہا اس شخص نے جسے خریدا تھا اسے مصر میں اپنی بیوی سے کہا اسے اچھی طرح رکھنا، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا بنا لے ہم اسے بیٹا۔ اور اس طرح قدم جمائے ہم نے یوسف علیہ السلام کے زمین مصر کی سرزمین پہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے دیکھیں پیاری بہنوں، آپ سورہ یوسف میں آپ ذرا دیکھیے گا کہ اللہ پاک نے جب کسی انسان کو کامیابی دینی ہوتی ہے نا، اور اونچا مکان دینا ہوتا ہے نا، مقام دیتے ہیں تو کہاں کہاں سے اس کو لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ سکھائی ہم نے اس کو معاملہ فہمی، کہ یہ ان کا تھا، ان کو معاملہ فہمی آتی تھی۔ اور اللہ غالب کر کے رہتا ہے اپنے کام، لیکن اکثر انسان اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ آیا 22 میں پھر جب پہنچ گئے یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو، تو عطا فرمائی ہم نے اسے حکمت، وزڈم اینڈ علم۔
دیکھیں یہ نعمتیں ہیں پیاری بہنوں، یہ جو آج آپ علم لے رہے ہیں نا، یہ انبیاء کو دی گئی جو ہے یہ تحفے ہوتے ہیں۔ علم کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، وہ بھی قرآن کا علم۔ اور پھر حکمت کا مطلب یہ ہے کہ علم ہے کہ انفارمیشن آپ کو کیا آیا اور اس کو کرنا کب ہے، امپلیمنٹ کب کرنا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ حکمت انسان کی روحانی طاقت ہوتی ہے، جب آپ کے ہر کام علم آپ کا جو ہے وہ ایسا علم بن جائے کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اچھا کام کرنے والے کو۔ اب کیا ہوا؟ پھر پھسلا دیا اسے ایک عورت نے، جس کے گھر میں وہ تھا کہ اپنے نفس پہ نہ قابو کر سکے اور بند کر لیے سب دروازے اور کہنے لگی بس آ جاؤ۔ تو اس نے گناہ کی طرف جو اس کا دل آ گیا یوسف علیہ السلام پر، تو کہا یوسف علیہ السلام نے، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بے شک میرا اللہ، اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھی منزلت بخشی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے تو مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ نہیں فلا پاتے ظالم لوگ۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت بڑھی، آیا 24 میں، وہ یقیناً بڑھی وہ اس کی طرف، اور وہ بڑھتے وہ یوسف بھی، اگر وہ نہ دیکھ لیتے اللہ کی طرف سے برہان، یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جس حساب سے وہ عورت بند کمرے میں ان کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، تو یوسف علیہ السلام اس وقت جو ہے نا وہ پریشان کھڑے تھے، تو اللہ نے اس سے پہلے کہ شیطان یوسف علیہ السلام کے اوپر ان کو بھی جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ رگلاتا، اللہ نے کہا کہ اگر نہ دیکھ لیتے وہ برہان، اپنے رب کی برہان تھی کہ نشانی، اللہ نے ان کو نشانی دکھا دی، اور ایسا ہی ہوا تاکہ دور کر دیں مجھ سے بدی اور بے حیائی، بے شک وہ تھا ہمارے چنے ہوئے بندوں میں۔ سبحان اللہ، انہو من عبادنا المخلصین، چنے ہوئے بندوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی مشکل گھڑیوں میں بھی بچا لیتے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑھے، اب وہ بڑھے جب نا، وہ دونوں آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام بچ رہے ہیں اس عورت سے دروازے کی طرف، تو پھاڑ دی اس عورت نے اس کی قمیض پیچھے سے، اور موجود پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پہ۔ جب دروازہ کھولا یوسف علیہ السلام نے، تو اس عورت کا شوہر جو تھا نا مصر کا عزیز، وہ سامنے ایک دروازے پہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ دیکھو عورت نے پینترا کیسے بدلا، فوراً بولتی ہے اپنے میاں کو دیکھ کے، کہتی ہے نہیں ہے سزا اس شخص کی جو ارادہ کرے تیری گھر والی کے ساتھ برے سلوک کا، بدکاری کا، سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دیا جائے اسے عذاب دردناک۔ تو دیکھیں عورت کی، اب یہاں آپ دیکھیں اس کی ایک مینٹلٹی چیک کریں کہ جب اس نے اپنے خامد کو دیکھا نا، تو یوسف علیہ السلام پہ سارا الزام لگا دیا اور کہا یوسف نے یہی پھسلا رہی تھی مجھے اپنا مطلب نکالنے کے لیے، اور شہادت دی ایک گواہ نے اس عورت کے خاندان میں سے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، اگر تو یوسف کا قمیض پھٹی ہوئی ہے نا آگے سے، تو عورت سچی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ زبردستی کی، تو عورت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب قمیض پھاڑ دی نا، تو وہ سامنے سے پھٹی ہوگی۔ اور اگر جو ہے، اور تو یوسف جھوٹا ہے، لیکن اگر ہے یوسف کا قمیض پھٹی ہوئی پیچھے سے، تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ آیا 28 میں، جب دیکھا شوہر نے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، تو کہنے لگا یقیناً تم عورتوں کی چال بازیاں ہیں، بے شک تمہاری چالیں غضب کی ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوا 29 آیت میں؟ کہا آگے، اس نے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا اے یوسف درگزر کرو اس معاملے سے، اور اے عورت تم معافی مانگ اپنے قصور کی، بے شک تو ہی خطا کار تھی۔ اب کیا ہوا؟ جب یہ بات کھلی شہر میں، عورتیں جو ہیں وہ تو چرچا کرنے لگیں، اور اس کے بارے میں، جو اس عورت کے بارے میں یہ بات کرنے لگیں کہ اس نے غلط نظر جو ہے اپنے جو ہے وہ ملازم پہ اپنے غلام پہ ڈالی ہے۔ آیت 30 سے 31 تک پڑھتے ہیں۔ ہوا کیا کہ چرچا کرنے لگیں کچھ عورتیں شہر میں کہ عزیز کی بیوی پیچھے پڑی ہوئی ہے اپنے غلام کے، مطلب کہ جو آدمی ہے، اس آدمی کے لیے یقیناً اسے دیوانہ کر دیا ہے محبت نے۔ بے شک ہم پاتے ہیں اس عورت کو کھلی گمراہی۔ اب نا ایکوزیشن شروع ہوگی اور وہی گاسپنگ شروع ہوگی۔ اب کیا ہوتا ہے آیت 31 میں؟ پھر جب سنی اس نے ان کی یارانہ باتیں، تو بلا بھیجا انہیں اور آراستہ کی ان کے لیے تکیہ دار مجلس۔ تب اس نے دیکھا نا کہ یہ عورتیں تو بہت میرے خلاف باتیں کری ہیں، تو انہوں نے ان کو نا ایک پارٹی پہ انوائٹ کیا، اور تکیہ دار مجلس بنائی، اور ہر ایک عورت کو ایک چھری دے دی، اور کہا یوسف سے نکل آؤ، ان کے سامنے سے کہا آؤ ذرا ان کے سامنے آئے۔ پھر جب دیکھا ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو، تو دنگ رہ گئی اور کاٹ بیٹھی اپنے ہاتھ اور بولی ہاشا اللہ، نہیں ہے یہ شخص انسان، نہیں ہے مگر یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام تو اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت، اتنے ہینڈسم تھے کہ وہ عورتوں نے جب دیکھا تو وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ گئی۔ اب کیا ہوتا ہے 32 میں؟ اب وہی عزیز کی بیوی کہتی ہے لو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھ پر باتیں بنا رہی تھی، اور ہاں میں نے ہی ورگلایا تھا اسے اپنا مطلب نکالنے کے لیے، مگر یہ بچ نکلا، اور اگر کہیں نہ کیا
اس نے وہ کام جو میں کہہ رہی ہوں تو اسے ضرور قید کر دیا جائے گا اور ہوگا بڑا ذلیل و خوار۔ تو ابھی بھی اس کی نظر، گندی نظر جو تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تھی۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، دیکھیں یہ یہاں اگلی آیت پہ آپ دیکھیں کہ جب انسان آپ کو برائی اور اچھائی میں چوز کرنا پڑ جائے نا، تو انسان پہ نیک انسان کیا چوز کرتا ہے۔ اس نے کیا کہا ہے، حضرت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے 33 آیت میں کہا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید خانہ مجھ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کام کے کہ یہ بلاتی ہیں عورتیں مجھے جس کے لیے، اور اگر نہ دفع کرے گا تو مجھ سے ان کی چالیں، تو دام میں پھنس جاؤں گا میں ان کے اور ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 34 آیت میں، پھر قبول فرما لی اس کی دعا اس کے رب نے، اور دفع کر دی ان سے ان کی چالیں، بے شک وہی ہے سب سننے والا جاننے والا۔ جانتے تھے اللہ کے تو کام، اللہ کی مرضی سے تو سارے کام ہو رہے تھے۔ پھر سوجا ان لوگوں کے بعد، اس کے بعد بھی کہ کر چکے تھے وہ نشانیاں یوسف علیہ السلام کی صداقت کی، یعنی کہ بتایا کہ اس کے باوجود کہ یوسف علیہ السلام سچے تھے، پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو جو ہے قید کر دیا۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کو قید کر دیں ایک مدت کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے، اور داخل ہوئے آیت نمبر 36 سے ہم 38 پڑھتے ہیں۔ یہ ایک نا اب قید کا جو ہے نا جیل کا منظر ہے۔ اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں دو جوان، کہا ان میں سے ایک نے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کشید کر رہا ہوں شراب، اور کہا دوسرے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹیاں اور کھا رہے ہیں پرندے اس میں سے، بتائیے ہمیں ان کی تعبیر، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ نیک آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بھی تب یہ جو خواب سنایا اور کہا کہ ہمیں آپ نیک انسان لگتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ اب کیا ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں آئے گا تمہارے پاس وہ کھانا جو ملتا ہے تمہیں، مگر میں بتا دوں گا تم کو خواب کی تعبیر اس سے پہلے کہ آئے وہ تمہارے پاس۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو سکھائے گئے ہیں مجھے میرے رب نے، کیونکہ میں نے چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کا مذہب جو ایمان نہیں لاتے، اللہ پر اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ جو تمہیں کھانا آ رہا ہے نا، دیکھیں یہاں ان کی حکمت چیک کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر تو بتاؤں گا، مگر جو تمہیں کھانا آئے گا نا کھانا کھانے کے لیے، یہ تم نے مجھے دینا ہے، کہ ظاہر انہوں نے اپنا کھانا بھی تو کھانا تھا نا۔ اب کیا ہوتا ہے 38 آیت میں، اور پیروی کر لی میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی، کون سے، یعنی ابراہیم ان کے پردادا، اسحاق علیہ السلام ان کے دادا، اور یعقوب علیہ السلام جو ہے یوسف علیہ السلام کے باپ۔ نہیں ہے ہمارا یہ کام کے شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور تمام انسانوں پر، لیکن بہت سے انسان شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب یسجنی، اور میرے قید خانوں کے رفیق کو دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے کے ساتھ، دیکھیں ان کا اخلاق، دیکھیں کہ کیسے وہ جو ہے نا وہاں بات کریں۔ کیا بہت سے اب دیکھیں یہاں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ نے کچھ چیزیں نا غور کرنی ہے، وہاں بھی دعویٰ کر رہے ہیں، جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی نبی ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا اللہ جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے، جن کی بندگی کرتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر، وہ صرف چند نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے خود اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں نازل فرمائی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، نہیں ہے کوئی حکومت کسی کی سوائے اللہ کے، اس نے حکم دیا ہے کہ نہ بندگی کرو تم کسی کی سوائے اس کے، اللہ کے انہوں نے آگے کہا ذالک الدین القیم، یہی ہے طریقہ زندگی کا سیدھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر انسان نہیں جانتے۔ آیا 41 میں بھی کہتے ہیں میرے قید خانہ کے رفیقو، ایک تو تم میں سے پلائے گا اپنے آقا کو شراب، ابھی وہ آپ وہ تعبیر دے رہے ہیں، اور دوسرا اور رہا دوسرا تو اسے چولی چڑھا دیا جائے گا، پھر کھائیں گے پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر، فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے آیا 42 میں، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں یوسف کا خیال تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، یعنی اس کو قید سے نجات مل جائے گی، ان دونوں میں سے کہا کہ میرا ذکر کرنا اپنے آقا سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تم باہر نکل جاؤ گے نا تو میرے بارے میں ذکر کرنا، کہ تاکہ میرے بارے میں بھی جو ہے نا کوئی فیصلہ ہو، مجھے بھی جیل سے باہر نکال دیا جائے۔ اب ہوا کیا، لیکن بھلا دیا اس کو شیطان نے، تو وہ جو آدمی باہر نکل گیا نا، تو اس کو شیطان نے بھلا ہی دیا، وہ بھول ہی گیا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور انہوں نے جو ہے مجھے یہ پیغام دیا تھا۔ اور شیطان نے کہ اپنے آقا سے ذکر کرنا یوسف کا، تو پڑے رہے یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی سال یوسف علیہ السلام قید خانے میں پڑے رہے۔ اب کیا ہوتا ہے آیا 43 میں، اور کہا ایک روز بادشاہ نے کہ میں نے خواب دیکھا۔ اب جو مصر کا بادشاہ تھا نا اس وقت، اس نے بھی ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا کہ 7 گائیں ہیں، یعنی کاؤ موٹی تازی، کھا رہی ہیں ان کو 7 دبلی گائیں،
گائیں، یعنی جو 7 پتلی جو ہیں وہ کاؤز ہیں وہ ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 اناج کی باریاں ہیں، یعنی کہ 7 گرینز ہیں، گرین ایئرز آف کارنز ہیں، اناج کی باریاں ہیں، ہری بھری ہیں، اور 7 باریاں دوسری سوکھی ہیں۔ اب اس نے جب یہ خواب دیکھا تو اس نے کہا اہل دربار مجھے بتاؤ میرے خواب کے بارے میں، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ آیا 44 میں ان لوگوں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں اور نہیں ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر سے کچھ باخبر۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ جو شخص بچ گیا تھا نا، اس نے جب یہ دیکھا نا اس کے دربار میں، تو اس کو یاد آ گیا۔ آیا 45 میں اس کو یاد آ گیا تو اس نے کہا، اس شخص نے جو بچ گیا تھا ان دونوں قیدیوں میں سے، اسے یاد آیا ایک مدت کے بعد، تو اس نے کہا میں بتاؤں گا تمہیں اس کی تعبیر، مجھے یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ اب کیا ہوتا ہے 46 میں، اب وہ کہتا ہے یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمانی یاکلہن سبع عجاف و سبع سنبلات۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ تعبیر کیا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 اناج کی بالیں ہیں ہری بھری اور دوسری 7 بالیں ہیں سوکھی، تاکہ میں تعبیر لے کے جاؤں واپس لوگوں کے پاس، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے تعبیر اور آپ کا مقام اور مرتبہ۔ آپ جو ہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کھیتی باڑی کرو گے، انہوں نے تعبیر بتائی کہ کھیتی باڑی کرو گے تم 7 سال تک لگاتار، پھر جو فصل تم کاٹو گے نا تو تم اسے رہنے دینا، یعنی اس کو بیچنا نا، اور اس کے بالوں میں سوائے تھوڑی مقدار کے جن میں سے تم کھا جاؤ، یعنی سیو کرنا۔ پھر آئیں گے اس کے بعد کے 7 سال بہت سخت، آیا 48 میں، جو کھا جائیں گے وہ ذخیرہ جسے جمع کیا تھا تم نے، اس وقت کے لیے البتہ تھوڑا بچے گا جو تم نے محفوظ کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں آیا 49 سے 50 میں، پھر آئے گا اس کے بعد ایک سال جس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں کے لیے، 8واں سال، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے کہا لاؤ میرے پاس اسے۔ انہوں نے سوچا، بادشاہ نے جب تعبیر سنی تو انہوں نے کہا اس بندے کو میرے پاس لے کے آؤ جو اتنی تعبیر بتا رہا ہے، تو اس کے پاس پہ حل بھی ہوگا کہ اب ہم اس کو کیسے جو ہے نا اس کو اس میں سے نکلیں، اس پروسیس سے۔ تو انہوں نے کہا کہ لاؤ میرے پاس اسے۔ پھر جب آیا یوسف کے پاس وہ شاہی قصد، تو یوسف نے کہا واپس جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں یوسف علیہ السلام کی آپ حکمت چیک کریں، اب انہیں پتہ چل گیا تھا اب میری جو ہے نا وہ پاور کیا ہے، انہیں پتہ چل گیا میں ریکگنائز ہو گیا ہوں، اب مجھے میرے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا اچھا تم ایسا جاؤ، واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس اور پوچھو اس سے کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ۔ اتنے سال کی جیل ایک بے گناہ یوسف نے جو ہے علیہ السلام نے کاٹ کے کہا، ان کے اوپر ان کے کردار کے اوپر دھبا لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنی دیر تک پوچھ کے آؤ کہ کیا واقعہ ہوا تھا، بے شک میرا رب ان کی چالوں سے پوری باخبر ہے۔ اب کیا ہوتا ہے 51 میں، بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تجربہ ہے تمہارا اس وقت کا جب تم نے پھسلایا تھا یوسف کو۔ اب انہوں نے، بادشاہ نے جو ہے وہ باقاعدہ انویسٹیگیشن شروع کی، اور عورتیں پوچھتی ہیں عورتوں سے کہ تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب تم نے پھسلایا تھا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے۔ تو وہ بولی حاشا للہ، نہیں پائی ہم نے ان میں ذرا بھی برائی۔ تو ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں جو ہے گواہی دی، اور پھر عزیز کی بیوی خود بولی اب کھل کر سامنے آ گیا حق، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور واقعہ یہ ہے وہ بالکل سچا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ باہر آنے سے پہلے انہوں نے پہلے اپنا کردار جو ہے وہ صاف کروایا، وہ الزام جو لگا ہوا تھا وہ صاف کروایا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا 52 آیت میں، اس سے میری غرض یہ تھی کہ جان لے عزیز کہ میں نے نہیں خیانت کی تھی اس کے ساتھ اس کی غیر حاضری میں، اور یہ بھی کہ اللہ نہیں کامیاب ہونے دیتا کوئی چال خیانت کرنے والوں کی۔ سبحان اللہ، ہمارا سپارہ بند ختم ہو گیا ہے ماشاء اللہ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو ماشاء اللہ ہمارا جو ہے 12واں سپارہ ہمارا ختم ہو گیا الحمد للہ۔ تو دیکھیں یہاں ہم نے کیا پڑھا کہ جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے ماشاء اللہ سے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے کردار کے اوپر لگا ہوا الزام جو تھا وہ، انہوں نے کہا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ آپ جو ہے میرا پتہ کرو اور پہلے میرا نام کلیئر کرو۔ اور یہ تب ہوا جب ان کی فوقیت اور ان کا جو ان کی اسٹرینتھ کا پتہ چلا، ٹھیک ہے، ان کا اسٹرینتھ کا پتہ چلا۔ اور اس کے بعد جس وقت اس کے بعد انہوں نے کیونکہ یہ بڑی بہت بری بات تھی کہ جس مالک کے گھر میں مالک ان کو اپنے گھر میں لے کے آ رہا ہے، روٹی پانی دے رہا ہے،
تو آپ جو ہیں آپ انہی کی بیوی کے اوپر بری نظر رکھیں؟ سوچئے تو صحیح ذرا. اور اس کے بعد ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ پیاری بہنوں، یہ ابھی میں نے جو سٹارٹ میں کہا تھا نا، ابھی بھی آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہم آج پھر اس دور میں ہیں جہاں مادر پدر آزادیاں ہیں؟ ہاں، جہاں عورتیں جو ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہے، جہاں آنا جو ہے نامحرم آ جا رہے ہیں. ہمیں نہیں لگ رہا کتنا ماڈرن دور تھا اس وقت، اور ہمیں نہیں لگ رہا آج پھر ہم اسی ماڈرن دور میں آ گئے. رائٹ، کس رام کے ساتھ جو ہیں عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو جو ہے نا وہ پھنسا دیتی ہیں، جو مرد جو ہیں عورتوں کے ساتھ کر لیتے ہیں. تو یہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذرا رول ادا چیک کیجئے ماشاءاللہ سے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس وقت آزادی کے بجائے انہوں نے قید ایکسیپٹ کی. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی تنہائی انسان کو ریفلیکٹ کرنے کا موقع دیتی ہے. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں باہر رہا نا تو ایک عورت چھوڑ کے یہ تو اتنی عورتیں ہیں اور ساری مجھ پر عاشق ہے، تو میں کس سے بچوں گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر انہوں نے قید میں جانا پسند کیا. پھر بے گناہ تھے، پھر اس کے بعد اندر بھی دیکھیں ان کا کردار کتنا اچھا تھا. تو جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے پیاری بہن نا، وہ ہر حالت میں اچھا ہی ہوتا ہے. پھر وہاں انہوں نے اپنی اخلاق کے ساتھ جو ہے، دیکھیں وہاں پھر کتنے قیدیوں کو بھی جو ہے وہ انہوں نے اللہ کی دعوت دی. اللہ کی دعوت جو مشن ہوتا ہے وہ ہم ہر حالت میں پورا کریں گے، چاہے ہم کتنی بھی مشکلات کے اندر ہوں. پھر دیکھیں کتنی طریقے کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ ان کے ساتھ صبر. اب آگے جا کے پڑھیے گا، پھر یہی یوسف ہوں گے جو مصر کے بادشاہ بنیں گے، سبحان اللہ. پھر یہی یوسف ہوں گے جن کے پاس ان کے بھائی آئیں گے. پھر یہی یوسف ہیں جو اس کے بعد بنیامین آئیں گے، ان کو رکھیں گے. پھر یہی یوسف علیہ السلام ہیں جن کے بھائی جو ہیں وہ کھانا مانگنے کے لیے جو ہے نا مصر آئیں گے، اور پھر یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں. تو کیا پتہ چلا ہے؟ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں نا، کبھی کبھی اللہ ہمیں آزمائشیں دیتا ہے، ہمیں بہت کوئی ہمارے اوپر سے مشکل ہٹانے کے لیے، یا ہمیں کوئی بہت نعمت دینے کے لیے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہ اگر اللہ اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے جگہ رکھ کے دیکھیں، تو کون کون پسند کرتا ہے جیل میں جانا؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی نہیں 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 نہیں، جیل میں نہیں جانا، جیل میں نہیں جانا بھائی، جیل میں نہیں جانا. ہم تو آزادی مانگ لیتے ہیں اس کی خاطر، چاہے ہمارا ایمان جتنا مرضی خطرے میں چلا جاتا. ہم؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ کو یوسف علیہ السلام کی اور بہت ساری پیاری باتیں ان کے حسن کے بارے میں، اور جہاں نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس بہت خوبصورت سورہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے لیسن لیے ہوں گے ادھر سے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم نے جو پڑھا ہے یا رب العزت آپ ہم سے قبول کر لیجیے گا. سورہ ہود میں سے جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے سیکھنے والوں میں شمار کر دیجیے گا. اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ قرآن جو ہے اس کا رنگ رنگ ہماری زندگیوں کے اندر آئے یا اللہ. یا بڑی طرح ہمارے کردار ایسے ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، یا اللہ ان انبیاء کی طرح ہمارے کردار ہو جائیں یا رب العزت. اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو ہم کبھی نہ ڈریں. ہمیں جان اگر دینی پڑ جائے تو ہم جان دینے میں بھی دریغ نہ کریں، اس سے پہلے کہ ہمارے ایمان کے اوپر کوئی انگلی اٹھا دے، ہمارے کرداروں کے اوپر کوئی انگلی اٹھا دے. تو پیاری بہنوں، کردار جو ہے، پہلے دیکھیں ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار صادق اور امین پہلے تھا، پھر ان کے اوپر جو ہے نبوت آئی. یہاں مصر یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہت دینی ہے اللہ تعالیٰ نے، پہلے ان کا کردار پکا ہوا، پہلے ان کے کردار صاف انہوں نے اپنا کروایا. پھر وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ باہر نکلیں گے، اور اللہ کے حکم سے آپ کل کو پڑھیے گا انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے صبح کی کلاس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور قبول کر لے. دعا مانگ لیتے ہیں. اور میری طرف سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے سے کوئی غلطی ہوگی ہو پتہ نہیں میں، اللہ مجھے معاف کر دے میری شارٹ کمنگس کو. اگر میری سے کوئی اچھی بات نکلی وہ اللہ کی وجہ سے تھی، اللہ کی طرف سے، اللہ کا اذن، اللہ کا انعام. اللہ پاک اس کو جو ہے ہم سب کے اعمال کے اندر ڈال دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین.
جی سسٹر عائشہ، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ I'll see you tomorrow. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب بہنوں کو. جی الحمد للہ ماشاء اللہ